السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نیو پوڈ کاسٹ. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے گیسٹ ہیں مسٹر جنید علی شاہ صاحب، جو کہ CEO ہیں جے ایس انٹیریئر اور ایکسٹیریئر آرٹس کے. آج کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم ایک نئے بزنس کو، ایک نئی فیلڈ کو ایکسپلور کریں گے. جیسا کہ آپ کے گھروں میں جو کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے، لگژری ڈیکور کا کام ہو گیا جسے ڈیکوریشن آپ کہہ سکتے ہیں، پینٹنگ کا کام ہو گیا، وال راکنگ کا کام ہو گیا، ٹائل ورک کام ہو گیا. اس پوڈ کاسٹ کے اندر ایک تو ہم ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے کہ اس کاروبار کو چلایا کیسے جاتا ہے، اس کو سٹارٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے اندر انویسٹمنٹ کتنی چاہیے ہوتی ہے، ٹیم ضروری ہے کہ نہیں ضروری، ایک اچھے لیول کے اوپر کس طریقے کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں، اور ماہانہ پروفٹ یا منافع اس کاروبار میں کتنا ہے. اور اس فیلڈ کے اندر جو آپ لوگوں کے ساتھ فراڈز ہوتے ہیں، ہمارے آپ کے ساتھ، ہم گھروں میں ٹائل ورک کرتے ہیں، پینٹنگ ورک کرتے ہیں، فرنیچر ورک ہو گیا، لکڑ کا کام ہو گیا، لکڑیاں ہمارے سامنے جعلی آتی ہیں، 2 نمبر چیزیں یوز ہوتی ہیں، پروجیکٹس کافی ہائی ریٹس میں ہمیں ملتے ہیں. ہم کوئی پروڈکٹ کوئی بھی چیز ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں، کوئی روم، کوئی بیڈ روم یا کوئی آفس شاپ، کوئی بھی، تو اس میں ہمیں بہت ہی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان ہیں جنید علی شاہ صاحب. میں آپ کو سب سے پہلے ویلکم کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور امید یہ کرتے ہیں کہ آج جو سوالات آپ سے ہوں گے وہ ایک نئے عوام اور ایک نئی نسل کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. چونکہ آج کے دور میں اور پاکستان کے اس حالات میں ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں ہر ایک فیلڈ کو ایکسپلور کروں، کہ اس کاروبار یا یہ فیلڈ، اس میں کاروبار کس طرح ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کام کرنا ہوا. دیکھیں، ہر کاروبار کرنا چاہتا ہے انسان، تو وہ سب سے پہلے کاروبار میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر منافع کیسا ہے یا کتنا منافع ہے. تو اس منافع کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں. کچھ سوالات ہوتے ہیں ہمارے اپنے بھی جو ہمیں فیس کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں، کچھ فراڈز ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ. تو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے. دیکھیں، آپ سے تو ملاقات میری تب ہوئی تھی جب میرے بڑے بھائی ہیں وہ اپنے گھر میں کام کروا رہے تھے. تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے وہ پہلے بھی کہا کہ اس فیلڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری خواہش کچھ اور ہوتی ہے، ہم بنوانا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں. بے شک بجٹ اچھا ہوتا ہے، لیکن جو کنٹریکٹر ہوتا ہے یا جو بنانے والا ہوتا ہے وہ زیادہ تر فراڈی ہوتا ہے یا 2 نمبر مٹیریل یوز کرتا ہے. تو آپ نے ایک تو ہوتا ہے مٹیریل، پھر ایک ہوتا ہے ریٹ. یہاں پر مثال بیریئر ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں، تو بیریئر ٹاؤن کے اندر ریٹس کافی ہائی بتائے جاتے ہیں. جسٹ ایک نام یوز کر کے، بھائی جان بیریئر ٹاؤن ہے، تو بیریئر ٹاؤن میں ریٹس آئے ہیں. تو کرتے کرتے آپ سے ہم نے کام کروایا، اس ریٹ پہ ہمیں کافی خوشی ہوئی. اس کے بعد آپ سے آفیسز ڈیزائن کروائے، شاپس ڈیزائن کروائے، گھر ڈیزائن کروائے، اور اب آپ اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بن چکے ہیں. آپ مجھے یہی بتائیے گا کہ اس کاروبار میں آپ کیسے آئے؟ آپ نے یہ جرنی، یہ پورا ایک سفر آپ نے کیسے اسٹارٹ کیا تھا؟ کس نے مشورہ دیا تھا؟ بیسیکلی میں جو ہے نا، جب میں نے 9th میں تھا تو میں اس طرح گاؤں میں جو ہے نا اس طرح کارپینٹر کی دکان پہ جاتا تھا، اور مجھے یہ دیار لکڑی ہے اس کا بو جو ہوتا ہے اسمیل، وہ بہت جو ہے نا پیارا ہوتا ہے. میں اس کے پیچھے جاتا تھا، اس کا بہت اچھا اسمیل ہوتا تھا. میں اس جا کے ادھر دیکھ کے ادھر دیکھتا تھا، آری چلایا، ہتھوڑی چلانا، مجھے بہت شوق تھا اس چیزوں کا. جب میٹرک یہ بس آہستہ آہستہ میں جو ہے نا اس طرح اسپیڈ میں آ گیا. پھر جو ہے نا میں تقریباً 4 مہینے میں جو ہے نا اپنا بھائی سمجھو، چاچا کا لڑکا ہے، اس نے جو ہے نا تھوڑی بہت جو ہے نا ہیلپ کی. اس کے ساتھ جو ہے نا شاگرد تھا. پھر اس کے بعد میں آہستہ آہستہ کہ دیہڑی پہ کام کرتا تھا، دیہڑی پہ. پھر اس کے بعد مجھے جو ہے نا ایک ٹھیکہ مل گیا ہے، اور جو ہے نا میں بیریئر ٹاؤن میں مجھے 10 مرلے کا پروجیکٹ ملا تھا. ہاں، 10 مرلے کا. یہ تقریباً 2015 میں ٹھیک مجھے 10 مرلے کا پروجیکٹ مل گیا. اور اس کے بعد ابھی تک شکر ہے کہ بس سٹارٹ ہو رہے اور کام شروع ہے. مطلب کہ آپ کا جیسے کہ کہا 9 کلاس سے، بچپن سے آپ کا ایک شوق تھا کہ میں یہ کام کروں. بالکل. تو آپ کو کسی نے مشورہ یا کوئی اس طرح نہیں کہ آپ اپنے اسی پہ آئے ہیں کہ میرا ایک شوق تھا، میں اس کام کو یا اس کاروبار کو کرنا چاہتا ہوں؟ آپ نے یہ کیسے سوچا؟ جیسے کہ آپ ہیں مردان سے بلانگ کرتے ہیں، ہمارے پشتون بھائی ہیں، تو آپ بیریئر ٹاؤن یہاں تک کیسے آئے ہیں؟ ہر بندے کے ذہن میں آپ 2014-15 کی بات کر رہے ہیں. 2015 میں آپ بیریئر ٹاؤن آنا وہ ایک بہت بڑی بات تھی. آپ کو کسی نے سپورٹ کیا تھا یا آپ ایسے ہی اچانک آ گئے اور کام چل گیا؟ جی بالکل، یہ چاچا کا لڑکا تھا.
اس کو میں نے کال کی, میں نے بتا دیا کہ بھائی میں آ رہا ہوں آپ کے ساتھ, آپ کے کام سیکھنے آ رہا ہوں. پھر اس کو صرف سیکھنے کا بتایا تھا, باقی تھوڑا بہت مجھے آتا تھا کام. میں نے اس کو بولے کہ میں اور بھی جو ہے نا چیز جو ہے نا سیکھنا چاہتا ہوں. تو اس کے ساتھ آ گیا. پھر آہستہ 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 کام بڑھتا رہا. پھر اپنا کلائنٹ بن گیا, میرے اپنے کلائنٹ بن گئے, اپنے کسٹمر بنائے. اس کے ساتھ جو ہے نا بس مین چیز یہ ہوتا ہے کاروبار میں کہ اخلاق مین, سب سے مین چیز جو ہے نا یہ اخلاق ہے. آپ اخلاق میں ہر جگہ, جس جگہ بھی جو بھی پیڑ لو, اس میں آپ صحیح اخلاق استعمال کرو گے تو انشاءاللہ کسی جگہ کو نقصان نہیں ہوگا, آپ کو نقصان نہیں ہوگا. کسی کام میں آپ کو ڈاؤٹ انشاءاللہ نہیں آئے گا. تو یہ میرے اوپر گزرا یہ وقت. شاگرد بھی تھا, پھر جو ہے نا مزدور بھی تھا. میں نے لکڑی کے حوالے سے جتنا بھی کام ہے, جو بھی کام ہے, وہ میں نے الحمدللہ کیا ہوا ہے. اور ابھی بھی یہ لکڑی کا پیڑ جو ہے اس طرح پیڑ ہے کہ اس میں جو ہے نا دن بدن اکثر جو ہے نا سیکھنے کو مل جاتا ہے. دن بدن سیکھنے کو مل تو ہر کاروبار میں کہ ہر آنے والا دن آپ کو نیا سبق دیتا ہے, نیا سبق ہوتا ہے. تو الحمدللہ ابھی جو ہے نا شکر ہے کہ تقریباً 4 سے 5 پروجیکٹ جو ہے نا یہ ڈیلی ہوتے ہیں ہمارے پاس. اور یہ جو ہے نا لیبر بھی ماشاءاللہ اپنی ٹیم ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ بس پہلے کچھ اور تھا, بھی شکر ہے کہ ایک لیول پہ آ گئے. تو یہ اللہ کی کرم ہے, اللہ کی ذات کی کرم ہے کہ اس نے جو ہے نا اس لیول پہ پہنچائے. اور جب بھی ہم کسی کارپینٹر کا سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ صرف لکڑ کا کام کرتا ہے, جو کہ وہ ورک جو ہے اس کا سارا جو کاروبار ہے یا جو وہ کام کرتا ہے, سروسز دیتا ہے, وہ لکڑ کے حوالے سے. آیا کارپینٹر آپ کا پروفیشن کیریئر بھی ایز اے کارپینٹر رہی ہے, آپ بزنس کر رہے ہیں, اس میں مزید بھی فیلڈز آپ ٹچ کر رہے ہیں, کوئی اور کام اس کے ساتھ؟ جیسے کہ آپ نے کہا پینٹنگ بھی تھی, اس میں اور مزید کیا کیا آ رہا ہے؟ بالکل, یہ کارپینٹر کے کام میں اس طرح سسٹم ہوتے ہیں, ہر کارپینٹر نہیں کر سکتا. اگر چاہے تو کر سکتے ہیں, لیکن آج کل اتنا جو ہے نا دماغ اتنا جو ہے نا کوئی نہیں تھکاتا کہ وہ جائے. ہر کوئی کہتا ہے کہ جو ہے نا بس اتنا ملے کہ کام ہو جائے, اتنا ملے کام مل جائے, یہ وہ تو سارا جو ہے نا یہی مسئلے مسائل ہے. میں خود جو ہے نا ہمارا اس طرح سسٹم ہے کہ ہم کارپینٹر کا کام کر دیتے, تو یہ جو سیلنگ کا کام ہے یہ بھی جو ہے نا ہم نے سیکھ لیا ہے. سیلنگ کا بھی ہم کر لیتے ہیں. ابھی پہلے خود کر لیتے ہیں, ابھی ٹیم بھی رکھا ہے, شکر ہے کہ بس سیلنگ کا کام. اور روز جو ہے نا تقریباً روز کسی نہ کسی جگہ سے مجھے فون آتا ہے کہ جنید بھائی سیلنگ کا کام کروانے. تو بہت سے جگہوں سے جو پروجیکٹس مل جاتے ہیں. اور دن میں اکثر لازمی کوئی نہ کوئی کال آ جاتا ہے کہ یار جنید بھائی آپ سے سیلنگ کا کام کروانا ہے. تو مین چیز یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہو, آپ کوالٹی وائز, کوانٹٹی وائز, اور دوسرا جو ریٹ یہ تھوڑا سا ریزائنیبل ہو. ہر کوئی آج کل کے دور میں, ہر کوئی مہنگائی کا دور ہے, ہر کوئی کہتا ہے کہ کام بھی اچھا ہو اور ریٹ بھی ریزائنیبل ہو. تو یہی مین چیزیں 2-3 چیزیں کہ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے کام. اگر آپ ہر کوئی بندہ یہ کام کرے کہ ریٹ بھی ریزائنیبل دو گے اور کام بھی اچھا ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی جگہ بھی آپ کام کرو, کوئی بھی کام کرو, آپ کو رزلٹ اچھا ملے گا. آپ کو رزلٹ اچھا ملے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ڈاؤٹ کا شکار ہوں گے, نہیں. جیسا کہ وہی بات ہے نا بیریا کی, میں نے بات کی, بیریا میں جتنے بھی پروجیکٹس لوگ پکڑتے ہیں وہ ایک ہی وجہ سے روک جاتے ہیں کہ بھائی یہ اس کا ریٹ بہت ہائی ہے. بالکل. تو اس میں آپ ساتھ کوئی اور کام بھی کرتے ہیں یا پھر صرف یہی کام ہے؟ اور یہ عوام کو بھی مشورہ دیں کہ اس کاروبار کے ساتھ کوئی اور کام ساتھ ہو سکتا ہے, یا پھر آپ نے پورا ٹائم اور توجہ اسی کے اوپر ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ صرف لکڑی کا کام ووڈ ورک کرتا ہے اور ساتھ میں جو ہے نا اس کے ساتھ ٹیم نہ ہو یا اس طرح جو ہے نا وقت نہ ہو, آج کل کسی کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہر سارے چیزیں ایک ساتھ یا کوئی ساتھ کوئی اور کام کر لے, ہاں, اور ساتھ کوئی اور کام کر لے, اس طرح جو ہے نا کوئی اور فیلڈ میں جائے تو نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ کے پاس ٹیم ہو اور آپ کو اس کو ٹائم, مین چیز ٹائم دینا ہے. کسی چیز کو آپ ٹائم دو گے
تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کام مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہم کر رہے، ہمارے پاس سیلنگ کا اپنا پارٹی ہے، ٹھیک ہے، پینٹ ڈسٹمبر پینٹ پالش کا اپنا پارٹی ہے، دوسرا جو ہے نا کارپینٹر، تو کارپینٹر میں خود ہوں، میرے پاس اپنا ٹیم ہے، اس کا اپنا علیحدہ ٹیم ہے، ٹائل ورک کا اپنا ٹیم ہے، اس طرح جو ہے نا بجلی کا جو کام ہے، الیکٹرک کا کام جو بھی ہے، وہ سارا جو ہے نا وہ بھی مطلب ایکسٹیریئر کے لیے الگ ٹیم رکھی ہوئی ہے، اندر انٹیریئر کے لیے الگ ٹیم، ایکسٹیریئر کے لیے الگ ٹیم رکھی ہے. تو ٹیم جو آپ رکھتے ہیں، اب ایک کوئی مثال کے طور پر سوچ رہا ہے اس کاروبار کو، اس کے ذہن میں آئے گا کہ یار ٹیم بھی رکھنی ہوتی ہے تو ٹیم کو تنخواہ بھی دینی پڑے گی، تو آیا اس میں تنخواہ دیتے ہیں یا کمیشن بیس؟ یہ حساب آپ لڑکوں کو کس طرح انٹرٹین کرتے ہیں؟ بیسیکلی میرے پاس جو ٹیم ہے تو اس کا میں نے اس طرح سسٹم بنایا ہے کہ اس کو پر ڈے اس طرح سسٹم ہے. اچھا، پر ڈے ہر بندہ اپنے حساب سے سسٹم رکھ سکتا ہے، وہ جس طرح بھی جو ہے نا بندہ کر سکتے ہیں وہ اسی طرح جو ہے نا کر لیتا ہے پر ڈے کے حساب سے. تو اس کو ہم جو ہے نا پر ڈے اس طرح ملا کے 30/30 جس طرح تنخواہ ملتا ہے سیلری مہینے بعد، اسی طرح ہم جو ہے نا کسی کو مہینے بعد دے دیتے. کوئی دور کا جو ہے نا ہوتا ہے اس کو جو ہے نا مہینے کے بعد دیتے ہیں، کوئی نزدیک ہوتا ہے یا اس طرح بال بچے والا ہوتا ہے اس کو جو ہے نا ہفتے بعد ہر جمعرات کے جمعرات اس کو پیمنٹ ملتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سارا اسی طرح سسٹم سے جو ہے نا ہمارا نظام چل رہا ہے. تو کیا اس میں ایسا بھی ہے کہ اب دیکھو نا، ہر کاروبار میں ایک پروجیکٹ کبھی مہنگا پروجیکٹ مل جاتا ہے جس میں اچھی بچت ہو، کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں بچت کم ہوتی ہے، تو آیا یہ بھی اس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مہنگا یا بڑا پروجیکٹ ملتا ہے تو آپ لڑکے کو پھر زیادہ دیتے ہو، یا اگر کم ہے تو کم دیتے ہو، یا پھر فکس ہے کہ بڑا پروجیکٹ ملے تو بھی وہی ہے پر ڈے یا پر منتھ، یا جو چھوٹا پروجیکٹ ملے تب بھی وہی ہے؟ ابھی بیسیکلی یہ چیز ہے کہ ہمارے پاس اس طرح ٹائم نہیں آیا ہے کہ اس طرح یا بڑا پروجیکٹ یا چھوٹا پروجیکٹ لوگ کرتے. اچھا، لوگ کرتے کہ جو ہے نا ڈیزائننگ کام ہو، اس کے لیے کوئی نامی گرامی جو ہے نا استاد لے آتے ہیں، اس کارپینٹر لے آتے ہیں کہ استاد جی یہ کرو، بڑی کمپنی ہو یا نام اٹھانا پڑتا ہے ہر چیز. میرا اس طرح سسٹم ہے کہ چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو ساروں کا پکس ہو. اس نے دن میں جو ہے نا 3 کیلے بھی ٹوک دیے، اس کو میں جو ہے نا کوئی بندہ میرے سائٹ پہ آ گیا اور اس نے 3 کیلے ٹوک دی، اس کو دن کا دیہڑی وہ میرے اوپر لازم ہو گیا کہ اس نے کام کیا ہے. جس طرح ابھی کوئی بندہ جو ہے نا خدا نخواستہ بیمار ہو، بیماری جو ہے نا آتا ہے انسان پہ، گرمی میں سردی میں انسان ہے، وہ تو زندگی کا حصہ ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے. تو بیسیکلی اگر کوئی اس طرح بیمار بھی آ جائے یا مجبوری ہو نہ آ سکے کام پہ، یا کام پہ نہ آ سکے، یا آدھے دن میں جو ہے نا وہ بندہ گزر جائے، طبیعت خراب ہو یا کوئی کام خراب ہو گیا، یا کوئی پودگی وودگی ہو گیا خدا نخواستہ، کوئی اور مسئلہ مسائل ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نخواستہ، تو ہم اس کو جو ہے نا آدھے دن کی دیہڑی یا اس نے آدھے دن کی گھنٹے کی دیہڑی، اس کا گھنٹہ بھی لگایا اس کو ہم پورا دیہڑی دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ٹیم کا حصہ ہے. کبھی ایک دن جو ہے نا وہ یہ چیز جو ہے نا حادثہ ہو گیا یا اس طرح جو ہے نا کوئی اور ایمرجنسی، یہ تو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، 2 سال میں کبھی ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ پرماننٹ سالوں سال ہمارے پاس ہمارے ساتھ کوئی بندہ اس طرح چل رہا ہے تو ہم بھی نہیں دیکھتے کہ یار اس نے 2 دن ضائع کیے، یہ 3 دن، اس کو پھر ہم خوشی دیتے ہیں، خوشی سے ہم اس کو اس طرح جو ہے نا دے دیتے. تاکہ دوسرا بات یہ بھی ہے کہ وہ جو بھی بندہ آپ جس فیلڈ میں آپ اسی طرح کرتے ہو، تھوڑا بہت کمپرومائز بندہ کر لیتا ہے، تھوڑا بہت ہیلپ تو آپ مزدور کے ساتھ اپنا جو ہے نا کوئی اس طرح پیے، کوئی اس طرح بندے کے ساتھ کوئی اس طرح مسئلہ ہے اس کے ساتھ تھوڑا بہت ہیلپ کر سکتے ہو، تو آپ کو کام میں ڈاؤٹ نہیں ملے گا. اگر دوسرے دن آپ کام نہیں کرو گے یا آپ کا کام بند ہوگا، یا یہ 100 مسئلے ہوتے ہیں کاموں میں، تو آپ کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ پلانا تو ابھی دیہڑی مانگے گا، پلانا ابھی پیسے مانگے گا، یا پلانا جو ہے نا اس کو یہ چیز چاہیے، اس کو وہ چیز چاہیے. تو آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس بھی جو ہے نا ہر انسان کے پاس دل ہوتا ہے کہ یار اس نے کل میرے ساتھ جو ہے نا اس طرح ہیلپ کی ہے تو آج میں کروں تو کیا کمپرومائز یہ کرنی پڑتی ہے. عام طور پر مثال کے طور پر میں 5 مرلہ کا گھر میں نے بنا لیا، فنیشنگ کے اوپر کافی خرچہ آتا ہے، وہ تو الگ ہے. مثال 5 مرلے کا گھر ہے، کوئی اس میں فرنیچر کا کام پورا کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر کتنی لاگت آئے گی، کیا کاسٹ ہوگی پورے گھر کے فرنیچر کے اوپر؟
لکڑ کا جتنا بھی کام ہے اس میں کچن بھی آ جاتا ہے, اس میں واش روم میں بھی لکڑ کا کام ہو رہا ہے. تو بالکل ایکچولی ادھر جتنا بھی ہم بیریا ٹاؤن میں یا اس طرح DHA2 یا DHA1 PWD سوا گارڈن, وہ سوا گارڈن والی PWD والی سائڈ تھوڑا سا نارمل لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ. ہاں ادھر بیریا ٹاؤن پیز 8 میں پیز 1 سے لے کے پیز 8 تک جتنے بھی جو ہے نا ہمارے کلائنٹس ہیں وہ اکثر جو ہے نا کام ہیوی بھی مانگتا ہے, کوئی اس طرح بجٹ پہ ڈیپینڈ ہے. کسی کا بجٹ جو ہے نا کم ہوتا ہے, کسی کا زیادہ ہوتا ہے. اس میں انویسٹر لوگ بھی بہت ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں انویسٹر ہے, بلڈر مثال کوئی بلڈر گھر بنا رہا ہے اس کو بیچنا چاہتا ہے. ہاں بیچنے کے لیے بنے. جو بندہ اپنے لیے گھر بناتا ہے وہ لازمی بات ہے وہ جو ہے نا اچھا کام کروائے گا, اچھی چیز جو ہے نا لگائے گا, اچھی چیز چاہے گا. تو جو بنانے کے لیے لوگ نارمل بجٹ اکثر جو ہے نا اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ہم خریدنے کے لیے یا جو ہے نا بیچنے کے لیے اس طرح سین ہوتا ہے. تو پھر اس میں یہ ہے کہ بجٹ جو ہے نا اس کا کم ہوتا ہے اور چیز بھی وہ ہلکا بنا لیتے ہیں لوگ. تقریباً 5 مرلہ اگر ہم سب سے کم کی بات کریں کتنے بجٹ تک ہو جائے گا؟ یہ لکڑی کا کام 5 مرلے کا بجٹ کم سے کم پہلے یہ تقریباً 5 لاکھ تک آتا تھا. اچھا 4-4.5 لاکھ. ابھی تقریباً ہاں تھوڑا سا مہنگائی ہو گیا, تقریباً 6.5-7 لاکھ تک جو نا نارمل کا کام ہے. 5 مرلہ نہیں, ہیوی اچھے کام کا. اچھا نارمل میڈیم آپ کہہ سکتے ہو. نارمل تقریباً زیادہ سے زیادہ 5 تک آ جاتا ہے, 4.5-5 تک. باقی وہ تو پھر اوپر جائے گا جو اس کی ڈیمانڈ ہے. جو ڈیکوریشن کہاوت تو سنا ہوگا کہ تھوڑا سا چینی ڈالو تو میٹھا ہوگا. پھر اس طرح اگر 10 مرلہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں اور اس میں لکڑ کا کام کروائیں تو اس کے اوپر کتنا خرچہ ہوگا؟ 10 مرلے کا کام کوئی بندہ کرواتا ہے اور اس کو اچھا کام کرواتا ہے تو پہلے ہوتا تھا تقریباً 2017-18 میں تقریباً زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ روپے خرچہ آتا تھا. 10 لاکھ زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ اچھا مٹیریل یوز اچھا VIP چیز میں. ابھی آج کل اچھے کام پہ کم سے کم جو ہے نا 13-14 لاکھ روپے آ جاتا ہے. 13-14 لاکھ 15 لاکھ بھی آ جاتا ہے. اس میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں ڈورز ہو گئے, 2 کچنز ہو گئے, الماریاں کبرز ہو گئے, اس کے ساتھ واش روم کے اندر کوئی شیلف یا وینٹی بنانی ہے, لوگ بناتے ہیں PVC کا, UPVC کا. جس اور دوسرا جو ہے نا LCD ریکس ہو گئے, میڈیا والز ہو گئے, یہ ساری یہ چیزیں جو ہے نا تقریباً 10 مرلہ آج کل یہ 13, 15, 17, 18 پھر تو اوپر جتنا بھی ہے نا جتنا جو ہے نا وہ ہیوی چیز آپ لگا. ابھی جس طرح میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ ایش ووڈ لکڑی لگاتے ہیں. ایش ووڈ لکڑی اکثر لوگ کنال گھروں میں لگاتا ہے نارملی. ایش ووڈ ہو گیا یا مہانگنی لکڑی ہو گیا تو وہ آج کل مہنگا ہے, بہت مہنگا ہے. تو کیونکہ نارمل آدمی کا لگانے کا قابل وہ لکڑی نہیں ہے کیونکہ وہ زیادہ جو ہے نا مہنگا ہے. تو وہ اگر وہ بندہ وہی لکڑی کوئی بندہ کہتے کہ ہم لگاتے 10 مرلے گھر پہ, کم سے کم 20 لاکھ تک بجٹ اس کا آئے گا. اچھا 20 لاکھ تک بجٹ اس کا آئے گا. اور کیونکہ الماری ہر چیز سمیت. دوسرا جو ہے نا میں نے ایکچولی یہ تقریباً 2 مہینے پہلے میں نے یلو فائن لکڑی لیا تھا. میرا ایک پروجیکٹ ہے ادھر DHA پیز 1 میں. ٹھیک, میرا ایک پروجیکٹ ہے, اس کے لیے میں نے اسٹیمیٹ لگایا لکڑی کا. میں سوچ رہا تھا کہ چلو تقریباً زیادہ سے زیادہ اتنا مہنگا نہیں ہوگا, تقریباً 17 لاکھ تک لکڑی آئے گا, 17.5-18 تک زیادہ سے زیادہ آئے گا. 1.5 کنال کا پروجیکٹ, 1.5 کنال کا. تو جب میں نے اس پہ اوپر اسٹیمیٹ لگایا یہی آ رہا تھا. جب دکان پہ گیا ہوں تو ادھر چیز چینج تھا, ادھر 24 لاکھ تقریباً اتنا جو ہے نا اس میں فرق تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ اتنا کیوں. پھر دکان والے مجھے کہہ رہے کہ یار آپ کو پتہ نہیں ہے پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا کہ کدھر سے کدھر جائے گا. پیٹرول مہنگا ہو گیا, ڈیزل مہنگا ہو گیا, 2 مہینوں میں جو ہے نا 40 روپے بڑھ گئے. میں کہہ رہا تھا ہاں یہ واقعی بات ہے بڑھ گئے. تو تھوڑا بہت دکاندار لوگ بھی کر لیتے ہیں کہ اس طرح لوگ گاڑی کو دیکھتے ہیں کہ گاڑی میں گیا ہوئی بندے کی شکل دیکھ کے یار چلو یہ پیسے والے, یہ بھی بہت لوگ کرتے ہیں. تو لیکن ہمارا تو یہی فیلڈ ہے اور یہی جو ہے نا ہم ہر چیز کا سمجھ ہے ہمیں.
تو میں نے جب اس کے ساتھ کر دیے کہ کتنے پہ جو ہے نا پٹ ملے گا مجھے لکڑی ملے گا یہ وہ پہلے تو وہ بہت اوپر جا رہا تھا کہ 8,000 روپے پہ یہ ہے وہ یہ کون سی لکڑ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ یلو فائن لکڑی کی. اچھا یلو فائن پہلے یہ کوئی نہیں لگاتا تھا, صرف جو ہے نا یہ DHA2 میں کئی لوگ لگاتے تھے, یعنی کہ اکثریت بہت کم تھی. بہت کم تھی. آج کل وہ جو ہے نا بہت جو ہے نا ہائی لیول پہ ہو گیا. جو بندہ دیکھو بس وہی جو ہے نا یلو پائن نارمل لکڑی ہے, اسی وجہ سے سارے لوگ لگاتے ہیں. اسی طرح اگر 1 کنال کا گھر اس کے اوپر کتنا خرچہ آ جائے گا, فرنیچر سب کچھ ملا کے لکڑ کا سارا جو کام کنال کو گھر پہ تقریباً خرچہ آ جاتا ہے. اس میں کیٹیگری ہے, ایک کیٹیگری کا کام جو بھی بندہ جو ہے نا کنال کا کام جو ہے نا کنال گھر میں لکڑی کا کام اچھے کوالٹی والا, کوالٹی وائز بھی اچھے, کوانٹٹی وائز بھی اچھی کیٹیگری بھی اے ہو, اور کام بھی جو کاریگر ہے وہ بھی VIP ہو, کوالٹی ورک ہو. وہ کم سے کم جو ہے نا آج کل کے دور میں تقریباً 30 لاکھ اتنا بجٹ تک جاتا ہے کنال پوری. 30 لاکھ ایک کیٹیگری کا. جب اس کے بعد بی کیٹیگری کم سے کم جو ہے نا آپ کا بجٹ 24. اے اور بی میں فرق کیا آ رہا ہے؟ اے اور بی میں بس یہی جو ہے نا وہ فرق ہے کہ ایک تو کام میں بھی فرق ہوتا ہے, دوسرا مٹیریل, مین چیز مٹیریل ہے. مٹیریل پھر لوگ کچھ مہنگا ہے, کچھ سستا ہے, کچھ نارمل ہے, اسی طرح ہے, کچھ مہنگا کچھ جو ہے نا تھوڑا سا سستا, لیکن یہی جو ہے نا 6-7 لاکھ روپے فرق آ جاتے ہیں چیزوں میں. جب ایڈجسٹ کرتے ہو ایک چیز تو وہی چیز. تو یعنی کہ بی کیٹیگری پہ 24-25 لاکھ کا. بالکل. سی کیٹیگری بھی اس میں ہے, بالکل سی کیٹیگری میں ہے. اس میں جو ہے نا یہ ہے کہ کوئی دروازوں میں MDF جو ہے نا یوز کر رہے ہیں, MDF اور سیمی سالڈ یا پریس دروازے جو ہوتے ہیں اس کو ہم پریس دروازے کہتے ہیں, جو پریس ہوتے ہیں شیٹ کا MDF کا. تو اگر وہ بندہ چاہے وہ اس پہ زیادہ سے زیادہ 17 لاکھ روپے آئے گا, 16 لاکھ آئے گا, اس طرح اتنا بجٹ تک آ جاتا ہے. جو گھروں میں دروازے جو ہوتے ہیں, ہاں کچھ لوگ کم بجٹ میں لگواتے ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ نے کہا 7-7, 10-10, 15-15 لاکھ کا ایک دروازہ بھی ہے. تو اس میں یہ بتانا کہ دروازے کے کون کون سے لکڑ استعمال ہوتے ہیں صرف دروازوں کے لیے؟ دروازوں کے لیے بیسیکلی عام طور پر جو ہم ادھر یوز کر رہے ہیں بیریا ٹاؤن پیزیٹ میں یا DHA2 میں یا آس پاس اسلام آباد آس پاس, تو آج کل لوگ یلو فائن کو زیادہ جو ہے نا دیتے ہیں ریٹ کی وجہ سے, اور چیز بھی اچھی ہے, چیز بھی جو ہے نا تھوڑا سا کوالٹی وائز تھوڑا سا اچھا ہے عام لکڑی. دوسرا پہلے لوگ دیار لگاتے تھے, کافی مہنگا ہے وہ مہنگا بھی ہے, لیکن یلو فائن اس سے مہنگا ہے. یلو فائن اچھا سے اچھا دیار 6,500 تک پٹ مل جاتا ہے. لیکن اس میں مین مسئلہ یہی ہے کہ اس میں ویسٹ بہت ہوتا ہے. تقریباً 100 فٹ لکڑی آپ لیتے ہو, کم سے کم 6 لاکھ روپے کا آ گیا, 6-7 لاکھ روپے کا بجٹ کے جتنا جو ہے نا آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کر دیا کہ اتنے میں جو ہے نا آپ کو ملے گا. تو اسی حساب سے اگر کوئی بندہ 100 فٹ لکڑی لے لیتا ہے تو 100% میں تقریباً 100 فٹ میں 25 فٹ یہ ضائع ہوتا ہے, کیونکہ گنڈ شنڈ ہوتا ہے, کبھی ادھر گنڈ کبھی ادھر گنڈ. تو یہی 2.5 لاکھ کی ویسٹیج ہو جاتی ہے. بالکل اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم دیار نہیں لگاتے. تو یعنی کہ آج کل کے مارکیٹ یا آج کے دور میں یلو فائن یا کوئی اور بھی ہے؟ یلو فائن ہے نہیں, بہت سے لکڑی ہے. ٹاپ میں کون سے؟ ٹاپ پہ جو ہے نا دیار تو نارمل ہے, وہ پاکستانی لکڑی ہے نا. یہ یلو فائن ہو گیا, ایشوڈ ہو گیا, مہانگنی ہو گیا, وہ سب سے کوالٹی وائز. اور دوسرا جو ہے نا یہ بڑے پروجیکٹس میں اکثر جو ہے نا یہی ہم لگاتے ہیں, کنال کے 1.5-2 کنال کے اکثر جو ہے نا اچھے بجٹ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہی یہ ایشورڈ لگاتا ہے, مہانگنی لگاتے ہیں, گولڈن ٹیک لگاتا ہے, برما ٹیک لگاتا ہے. یہ لکڑی ہے نا, تو اس میں کوالٹی وائز تو سارے جو ہے نا یہ جو ظاہری بات ہے پیسے جو ہے نا پرائس وائز جو ہے نا زیادہ ہوگا تو اوپر بجٹ اتنا. اس میں پھر جو فرنیچر میں جو بیڈ ہوتے ہیں, ڈبل بیڈ ہو گئے, سنگل بیڈ ہو گئے, پھر اس میں کس میں الگ ہیں, اس میں کچھ ہائی بجٹ میں, اس میں کون کون سی لکڑ یوز ہوتے ہیں؟ بیسیکلی یہ جو بیڈ ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں. آج کل کو یہ فیصل آباد والی سائڈ سے جو ہے نا, یا اس طرح جو ہے نا کورا مال جو آتا ہے, کورا مال
کورا مال آ جاتا ہے وہ تو ادھر پنڈی آ جاتا ہے, راجہ بازار یا اس طرح جو ہے نا صدر وغیرہ ادھر آ جاتے ہیں, اور مری روڈ ادھر پھر لوگ پالش والش لگاتے ہیں اور پھر جو ہے نا اس کو تیار کر کے بیچتے ہیں. ادھر سے سستا آتا ہے, لیکن لازمی بات ہے بندہ جو ہے نا محنت کرے, جو محنت کا پل تو میٹھا ہاں ملے گا, وہ میٹھا ملے گا. تو یہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے لیے خود بنانا چاہتا ہے کہ یار میں جو ہے نا اس طرح میں ادھر سے تیار فرنیچر نہیں لے کے آتا اور ادھر ہی بناتے, لکڑی کا سالڈ چیز ادھر ہی بناتے, وہ بھی سالڈ ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں لازمی بات ہے جو تیار چیز جو ہے نا وہ آئے گا اس میں خواہ جو ہے نا 2 نمبری ہوگا, اور کوئی اچھا بھی ہوتا ہے 2 نمبری کسی میں نہیں ہوتا. میں آپ کے نظر کے نیچے نہیں ہوتی نا یہ کس طرح بنائے, کون سی لکڑی ہے, کیونکہ عام انسان کو نہیں پتا یہ کون سا لکڑی استعمال ہوا ہے. بالکل اسی طرح ہے. اور جب اب اکثر میں نے تقریباً 6 دن ہو گئے کہ ادھر یہ پیزیٹ میں عمر بلاک میں ایک بیڈ کا آرڈر دیا ہوا تھا, تو وہ کہہ رہے کہ یار بیڈ بنانا ہے. میں نے بولے کہ تیار بیڈ والے آؤ, کیونکہ ٹائم نہیں تھا. صاف بات ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ بندہ یہ وہ خود ڈیزائن کرے. تو اس نے بولا تھا نہیں یار آپ بناؤ گے. میں نے کہا چل بس, میں نے اس کو منت کیا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ بول رہا تھا کہ آپ کا ہاتھ کا کام ہم نے گھر میں جو ہے نا پہلے بھی کیا ہوا ہے, وہ پسند ہے. اسی وجہ سے جو بڑے بزرگ جو ہے وہ کہہ رہے کہ نہیں جنید کو لانا ہے, جنید سے بنوانا ہے. تو وہ میں نے بولے چلے بس ٹھیک ہے, کیا کر سکتے. تو اسی کا میں نے لکڑی جو ہے نا لایا ہے کیکر کا. وہ کیکر میں یہ ہے کہ کوئی جو ہے نا دیار بھی اس میں لگاتا ہے, کوئی جو ہے نا یلو پائن, کوئی امپورٹڈ لکڑی بھی لگاتا ہے, کوئی شیشم لگاتے, توت وغیرہ یہ چیز. تو میں نے اس کے لیے اس نے بولا کہ کوالٹی وائز بھی اتنا اچھا بھی نہ ہو لیکن نارمل ہو. میں نے بولا اچھا ہوگا انشاءاللہ. تو کیکر کا لکڑی لائے تقریباً ایک بیڈ کے اوپر, نارمل سے بیڈ کے اوپر سالڈ لکڑی کا کم سے کم جو ہے نا 70,000 70-75 اس طرح کاسٹ آ جاتے ہیں ٹوٹل مزدوری. صرف لکڑی پہ یا پورا بنا کے نہیں بنا کے نہیں, تقریباً یہ اس کے اوپر تقریباً یعنی کہ وہ لکڑ ادھر آنا اور اس کے ساتھ اس کے خرچہ, کیونکہ مہنگا ہے, لکڑی مہنگا ہے آج کل, ہر چیز مہنگا ہے. لیکن یہ چیز جو ہے نا پہلے سے اس طرح ہے. اس کو تیار کرنے میں کتنا خرچہ آ جاتا ہے پورا پینٹ شینٹ کر کے ہر چیز تقریباً یہ 20 سے 25 ہزار, یہی $1,00,000 1.25 लाख تک چلا جاتا ہے. بالکل ہاں. نارمل جو ہے نا اتنا لوگ اسی میں اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے اچھا چیز بنانا ہے. تو یہ پچھلے مہینے میں نے 3 بیڈ بنائے تھے یہ DHA پیج 3 میں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوالٹی وائز صحیح ہو, یہ وہ ہو. تو میں نے اس کو اس طرح بولا کہ میں نے کہا بیڈ میں بناؤں گا, تو لیکن جو میں جس طرح اس کا جو ہے نا ڈیزائن یہ سارے چیزیں یہ آپ لوگ خود فائنل کر لو. کہ اس نے بولے کہ آپ ہی بنا دو, خود پورا تیار کر دو, بس ہم نہیں کہتے کہ جس طرح بھی بنا دیا بنا دو, بس مجھے آپ پہ اعتبار ہے, آپ پہ جو ہے نا میں نے کہا ٹھیک ہے, ٹرسٹ ہے, صحیح ہے. کیونکہ اس کا پہلے بھی کام تقریباً 2018 میں اس کا کام میں نے کیا تھا. اس کا گھر اس ٹائم یہ قاسم مارکیٹ میں تھا, تو اس کا کام کیا تھا. اس نے بولا کہ خود ہی ڈیزائن کرو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. سادہ سا سمپل سا ڈیزائن میں نے کیے, تو وہ بیڈ کے اوپر تقریباً 1,30,000 روپے خرچ آ گیا. وہ مہانگنی لکڑی میں نے تیار کیا, مہانگنی میں سادہ سے بیڈ تھا, یہ سب کچھ سمیت ہر چیز سمیت. تو جب وہ تیار ہوا ہے سب کچھ, میں جب ایک بیڈ کو میں نے سوزوکی میں جو ہے نا لوڈ کیا, ادھر لے گئے, پھر دوسرا لے گیا, پھر تیسرا لے گئے, 3 بیڈ تھے. تو اس کے گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں کہ یہ تیار لایا. اس نے بولا ہاں تیار. اس نے بولا ہم نے بھی آرڈر دینا ہے. تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا اچھا چیز بنے گا. لیکن یہ خوبی صرف یہی ہے کہ ہمارے کام کا کوالٹی ورک ہے نا, کوالٹی ورک,
کیونکہ لوگ اسی پہ جو ہے نا بلیو رکھتے ہیں کہ آپ کام اچھا کرو گے, کوالٹی اچھی رکھو گے تو پیسوں پہ وہ نہیں, کوئی پیسوں پہ آج کل کوئی اچھے کام اچھا کر لو 10,000 زیادہ لگ جائے, کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ یار اب کام ہر کسی کا یہی خواہش ہوتا ہے کہ 5-10 ہزار زیادہ لگ جائے لیکن کام کوالٹی وائز اچھا ہو. کیونکہ کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ جب آپ لگاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, نیا گھر ہے, ہر چیز نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے چیز, کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ اس کو اصلیت حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ لکڑ تو 2 نمبر تھا. پھر جو گھروں کے اندر, کچن کے اندر جو لکڑ کا کام ہوتا ہے اس میں کون سی لکڑ یوز ہوتی ہے؟ بیسیکلی پہلے جو ہوتا تھا لکڑی کا کچن لوگ بناتے تھے, سالڈ لکڑی کا. آج کل سارا جو ہے نا یہ یو وی شیٹ لگاتے ہیں. اچھا, آسانی, ہر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار تھوڑا سا آسانی ہو, جلدی بھی بن جائے, آسانی بھی ہو, تو چیز بھی لک وائز بھی جو ہے نا اچھا کیبنٹس اچھے لگے ہوتے ہیں, لوکنگ ہو. تو آج کل سارے جو ہے نا یہی ہوتا ہے کہ یو وی اس پہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے یا اس میں کیا مطلب 5 مرلے کا کچن پہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے. اچھا, اس طرح 10 مرلے پہ تقریباً 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے. اور جو کنال کا کچن ہوتا ہے اس پہ اس طرح جو ہے نا اس پہ بھی تقریباً 3.20 3.30 اس طرح 3.40. ایک کچن کی بات کریں کیونکہ جب کنال کا گھر ہوتا ہے اس میں 2 کے کچن بھی ہوتے ہیں, کسی میں ٹرپل سٹوری گھر ہوتا ہے اس میں نیچے بیسمنٹ میں بھی ایک کچن کی لاگت ہے, وہ پھر آپ کر دو آگے. ہمارے تقریباً اس ٹائم 4 پروجیکٹ ہے. ایک DHA2 میں ہے, DHA1 میں 1.5 کنال کا ہے جو آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ اس میں جو ہے نا اس طرح لکڑی لی ہے, تو اس میں تقریباً 3 کچن ہے, اس کے ساتھ ڈیٹی کچن بھی ہوتا ہے. اچھا, بڑا کچن ہوتا ہے, اس کے ساتھ ڈیٹی کچن ہوتا ہے. اور تیسرا پروجیکٹ جو ہے نا ہمارا ادھر پیزیٹ رپی بلاک میں 8 مرلے کا, اور ایک اوورسیز 2 میں 10 مرلے کا پروجیکٹ ہے. جو 10 مرلے کا پروجیکٹ ہے اس پہ تقریباً زیادہ سے زیادہ خرچہ آئے گا. 2 کچن ہے اس میں, 2 کچن ہے, زیادہ سے زیادہ تقریباً 6 لاکھ روپے آئے گا خرچہ دونوں پہ. اچھا, ہیوی کام. 8 مرلہ یا 10 مرلہ؟ یہ 10 مرلہ اور سسٹم میں. ہاں, اور یہ جو ادھر رپی بلاک میں 8 مرلہ ہے لیکن اس پہ وہ پل بیسمنٹ ہے, اس میں 3 کچن ہے. اس میں 3 کچن ہے اور تینوں کچن, کیونکہ ہر بندے کا اپنا اپنا مائنڈ ہوتا ہے, اپنے مائنڈ کے اپنے بجٹ کے مطابق جو ہے نا کام چاہتا ہے. تو وہ بندہ جو ہے نا کہہ رہے کہ ہم نے جو ہے نا کوالٹی وائز ہر چیز جو ہے نا وہ یہی پہ چیز لگاتے ہیں, لگژری A+ ہو. اس پہ کم سے کم 3 کچنوں پہ اس پہ میں نے اسٹیمیٹ لگایا تقریباً 16 لاکھ روپے آ رہا ہے. اچھا, 16 لاکھ روپے کچن 8 مرلہ کے, 8 مرلہ A+ کیٹیگری. ہاں, A+ کیٹیگری, کیونکہ اس کا شیٹ جو ہے نا نارمل شیٹ 12,500 روپے کا شیٹ. اس میں کون سی شیٹیں استعمال ہوتی ہیں یہ جو کچن کے اندر جو کچن کے اندر باکس چپ بورڈز ہوتے ہیں نا؟ ہاں, چیک بورڈ لیمینیشن جو ہوتا ہے, لیمینیشن استعمال ہوتا ہے. اس میں کافی مشہور ہے ZRK. ہاں, ZRK مشہور, لیکن کوئی کہتا ہے ZRK جو ہے نا اچھا ہے, کوئی کہتا ہے یہ, لیکن شیٹ جو ہے نا یہ پارٹیکس کمپنی کا جو شیٹ ہے نا. مہنگی کون سی ہے؟ مہنگی پارٹیکس ہے. اچھا, وہ ٹیڑھا نہیں ہوتا. یہ ZRK جو ہے نا اکثر ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے. اچھا, اس طرح دروازوں میں جو ہے نا ZRK کا شیٹ لگانا جو ہے نا بہتر نہیں, کیونکہ وہ اکثر ٹیڑھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہوگی. اس میں النور کا شیٹ لگا دو, النور ایک کمپنی ہے, اس کا شیٹ لگا دو, کبھی بھی ٹیڑھا نہیں ہوگا. اچھا. دوسرا پارٹیکس ایلیجنس کا شیٹ لگا دو, کبھی بھی ٹیڑھا نہیں ہوگا. اور ZRK جو ہے نا ٹیڑھا ہو, ZRK اکثر لوگ جو ہے نا ہم خود بھی لگاتے ہیں ZRK لگاتے, لیکن باکس کے جو باکس ہم بناتے ہیں کبڈ کے, شیلف یہ سارا جو ہے نا ZRK کے ہوتے ہیں. ZRK میں اچھی شیٹ بھی تقریباً ہے 2-3 کوالٹی وائز جو ہے نا تھوڑا. کیا ریٹس ہیں یہ جو آپ نے نام لیے؟ ZRK کا کتنا؟ ZRK کا لیمینیشن تقریباً آج کل مل جاتا ہے 3300 کا فٹ. 3300 کا, ہر کسی کا اپنا اپنا جو ہے نا, کوئی 3350, کوئی 3400 بھی جو ہے نا میکس ہے, اپ ڈاؤن ہو رہا ہے, اپنا اپنا ریٹ ہے ہر کسی کا. دوسرا جو ہے نا اس میں مل جاتا ہے ایک 3800 کا شیٹ, 3800 کا. تیسرا مل جاتا ہے اس میں تقریباً جو تھوڑا سا نارمل شیٹ ہے وہ 5800 روپے کا مل جاتا ہے. اچھا, 5800 روپے کا. اور اس کے بعد جو ہائی گلاس, سپر گلاس 9000 9,500 اس طرح مل جاتا ہے.
تو یہی جو ہے نا یہ مکس ہر بندے کا بجٹ ہے اس حساب بجٹ کے حساب سے آپ کا پلان آف ایکشن کیا ہوتا ہے کسی بھی کانٹریکٹ پکڑنے کے بعد آپ کو ایک پروجیکٹ دیا گیا تو سب سے پہلے آپ کیا کیا کرتے ہیں کن کن مراحل سے گزرنے کے بعد وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے؟ اب ہم اکثر جو نا پہلے تو ہم صرف لکڑی کا کام اس طرح لیتے تھے، پھر اس میں پینٹ پالش کا کام لیتے تھے. آج کل وہ اکثر ہم جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ اکثر گرے اسٹرکچر جو ہے نا لوگ کھڑا کر دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یار فنیشنگ جو ہے نا فنیشنگ کا پورا فنیشنگ، اکثر ہم پورا فنیشنگ لیتے. اس میں سب سے پہلے جو ہے نا بجلی کا کام، سینیٹری کا کام، پھر اس کے بعد ٹائل ورک کا کام ہو. پھر ٹائل کے بعد جو ہے نا اس پہ ٹائل کے اوپر ہم جو ہے نا جپس ڈال لیتے شاپر چڑھا کے. پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا سیلنگ بھی، ہاں سیلنگ بھی. اس کے بعد ہم جو ہے نا پہلے سیلنگ کا کام کر لیتے. اچھا سیلنگ کا کام، پھر سیلنگ کے بعد سیلنگ اور بجلی کا کام، پلمبنگ کا کام، یہ ایک ساتھ ہوتا ہے، ایک کیٹیگری ہے، تقریباً ایک ساتھ ہوتا ہے. اور بجلی کا تقریباً سیلنگ کے ساتھ 2-3 دن پہلے شروع کر لیتے، اور بجلی سے تقریباً 7-8 دن پہلے جو ہے نا پلمبنگ کا کام جو ہے نا شروع کر لیتے. پھر اس کے بعد جو ہے نا بجلی، پھر جو ہے نا سیلنگ، پھر اس کے بعد ٹائل جب شروع کر لیتے. ٹائل میں جو ہے نا تقریباً کنال گھر میں کوئی جو ہے نا مہینے کے اندر ختم ہو سکتا ہے، کبھی 25 دن، کئی 20 دن، اس طرح ٹائم لے لیتے. ڈیزائننگ بندے کے اوپر جو ہے نا ڈیپینڈ ہے. کوئی کہ اچھا کام ہو، کوئی کہتا ہے جو ہے نا ہم نے پلانی جگہ بھی ٹائل لگانے ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی دیواروں پہ بھی، وال پہ بھی ٹائل لگانے. یہی اسی وجہ سے ٹائم وائز جو ہے نا مختلف سسٹم ہے کہ کوئی مہینہ، کوئی جو ہے نا 1.5 مہینہ، کوئی 20 دن، کوئی 15 دن. تو اس طرح یہ طریقہ کار ٹائل لگانے کے بعد جو ہے نا پھر ہم رنگ کا کام شروع کر لیتے ہیں. اندر یا باہر؟ اندر وال پٹی شروع کر لے. وال پٹی کے بعد جو ہے نا پلنگ، جو اس کو پلنگ کہتے ہیں، پلنگ کر لیتے. پلنگ کے بعد جو ہے نا پھر اس کو جو ہے نا اس میں اکثر بجلی کا کام بھی جو ہے نا بیچ میں درمیان میں آ جاتا ہے. کوئی لیٹوں کا سوراخ ہے، کوئی جو ہے نا یہ وہ کئی فٹنگ وٹنگ کسی چیزوں میزوں کا لائٹنگ کا. اس کے درمیان میں جو ہے نا لکڑی کا کام بھی آ سکتا ہے. لکڑی کا کام شروع کر لیتے. لکڑی میں پہلے سب سے پہلے دروازے تیار کر لیتے. اگر چوکاٹ لوہے کا نہ ہو تو پھر چوکاٹ تیار ہوتے. چوکاٹ کوئی ٹھیکیدار، کوئی کنسٹرکشن یا کوئی بلڈر یا کوئی جو ہے نا امپلائی یا اس طرح کوئی بندہ، مالک مکان جو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چوکاٹ پلستر کے بعد لگانی پڑتی ہے. کسی کا جو ہے نا ہم پلستر شروع ہوتا ہے اس کے درمیان پہ لگاتے ہیں، اس ٹائم چوکاٹ لگاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی یہ سب سارے چیزیں اس کے بعد جو ہے نا آپ نے چوکاٹ لگانے. تو اس کے بعد ہم پھر چوکاٹ لگاتے. چوکاٹ لگا کے پھر جو ہے نا دروازے تیار کر لیتے. اور آج کل چوکاٹ بھی لوگ نہیں لگاتے کیونکہ دیمک شیمک لگ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار دیمک لگاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو ہم جو ہے نا سب لوہے کے چوکاٹ ہوتے ہیں زیادہ. اچھا، اس سے یاد آیا، اکثر اوقات ہم سنتے ہیں لکڑ کا کام ہو جاتا ہے، کچھ مہینوں بعد، کچھ عرصے بعد اس میں دیمک کا مسئلہ آ جاتا ہے. ہاں، تو اس کا کیا حل ہے؟ وہ اس کو ہم کیا کوئی اس طرح کوئی ترتیب ہے کہ بعد میں ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ بالکل پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے یہ چیز اس کا حل نہیں تھا. وہ زیادہ سے زیادہ سال بعد، 2-1.5 سال بعد لگ جاتا تھا. آج کل اس کا ہے کہ اس کا ایک پاؤڈر آ جاتا ہے. پاؤڈر امپورٹڈ پاؤڈر ہے. اچھا، کیونکہ یہ کتنے تک آتا ہے؟ یہ تقریباً ہم جو نارملی گھر کا ہم ترمائٹ کے پیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. نارملی 5 مرلے کا ہم لیتے ہیں 20,000 روپے. ٹھیک ہو گئے. پورے اس طرح بندے کی 25 بھی لیتے ہیں. بندوں پہ جتنا جو ہے نا جتنا اس نے لگا لیا. ٹھیک ہے، یہی مسئلہ ہے. تو 10 مرلے کا جو ہے نا اس طرح ہم لیتے کیونکہ 30,000 روپے زیادہ سے زیادہ 28 اس طرح یا 30,000 اس طرح لیتے. اور کنال کا گھر کا ہم جو ہے نا 40
38, 40, 45, بس یہی اتنا فرق نہیں ہوتا ہے اس میں ان چیزوں میں. 5-10 تو اس سے پھر یعنی کہ دیمک کا مسئلہ نہیں اس کا آتا. ہم جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈبوں والا اس طرح جو ہے لیکوڈ ہوتا ہے وہ لے آتے ہیں, وہ پانی میں ڈال کے وہ جو ہے دروازوں پہ لگا چوکاٹ اور دروازوں کے اوپر اس طرح کوئی ڈرل کر کے لگاتا ہے, اتنے جو ہے 10 فٹ کے سوراخ کر کے 10 انچی 11 انچی کے سوراخ کر کے لگاتے ہیں, فضول ضائع کا ہوتا ہے. مین چیز یہی ہے, دیمک جو ہے نا یہ زمین سے نکلتا ہے, زمین سے. تو زمین سے یہ 4 انچی جو ہے نا جو ٹیل لگا ہوتا ہے, ٹیل سے 4 انچی یہ دیمک نیچے ہوتا ہے. اچھا, اتنا نیچے سے ہی نہیں آتا کہ بالکل زمین سے آتا ہے, نہیں, یہ 4 انچی جو نیچے ہوتا ہے گیپ ٹیل اور زمین میں 4 انچی تک یہ تقریباً اس میں آ جاتا ہے. اچھا, اسی میں یہ جو ہے نا اس طرح ٹیل کے سکیٹنگ کے اس طرح جو ہے نا کرتے کرتے اوپر منزل پہنچ. ہاں, تو یہ اور چیز بھی اس طرح چیز ہے کہ دروازہ ایک جگہ سے نہیں شروع کرے گا یا چوکاٹ, تو نیچے والا کھائے گا تو پھر اوپر والا جائے گا. پوری ٹیم ہوتی ہے, پوری ٹیم ہوتا ہے بالکل جس طرح تو درمیان سے اس طرح چھوڑے گا کہ یار جگہ جگہ پہ آپ حیران ہوں گے یہ دیمک کس طرح یہ دیمک ہے کہ یہ اس نے درمیان سے چھوڑا ہوا ہے, سائڈوں سے یہ لگا ہوا ہے, سائڈوں سے لگا ہوا ہے, نیچے سے لگا ہے, اوپر سے لگا ہے, درمیان سے چھوڑا ہوا ہے. یہ کیوں ادھر سے گیا ہے گزر کے ادھر گیا, کیوں گیا ہے ادھر کیوں شروع کیا ہے, بندہ کنفیوز بھی ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ کرتے ترمائٹ کا سروس بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو ہم ہر کسی کو یہ نہیں کہ یہ جو ہے نا ایک بندے کسی خاص بندے کو نہیں, ہر کسی کو, چاہے سستا کیا ہو چاہے مہنگا لیا ہو چاہے زیادہ پیسے لیے ہو, چاہے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 5-10 ہزار کا فرق ہوتا ہے, 6,000 4,000 اس طرح فرق ہوتا ہے, زیادہ نہیں ہوتا. تو یہ پاؤڈر آپ لگاتے کہاں پہ ہیں؟ یہ پاؤڈر ہم یہ پانی میں ملاتے ہیں, پانی میں یہ جو تڑم پانی ہوتا ہے نہ گرم ہو نہ ٹھنڈا ہو, درمیان نیم گرم, ہاں نیم گرم پانی میں اس کو ہم ملاتے ہیں. اور یہ جو ہے نا تقریباً 100 گرام 2 لیٹر پانی میں یا 2 لیٹر پانی میں, بس ایسے ہی اندازہ, ہاں اسی اندازہ مطابق 2 لیٹر کبھی 1.5 لیٹر بھی آ جاتا ہے. ٹائل کے درمیان یہ اور یہی جو ہے نا یہ ہم لگاتے ہیں. تو ہم ڈرل اتنا نیچے نہیں کر سکتے, ہم نیچے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ان چیزوں کا, کیونکہ ہمارے پاس ٹیم میں اس طرح ماسٹر بندے موجود ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ دیمک سے تیز ہیں. ہاں وہ دیمک سے بھی تیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا نیچے مت اتنا جلدی نیچے نہیں لگانا چاہیے کیونکہ یہ اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو ہم اکثر کرتے ہیں کہ یہ ٹیل سے پہلے جو ہے نا ہم ڈرل کرتے, لیکن زیادہ سے زیادہ 4 انچی 5 انچی 4 انچی یا 5 انچی. اس میں یہ خوبی ہوتا ہے کہ وہ ادھر اس جگہ کے اندر ہوتا ہے, اس سے اوپر دیمک نہیں آ سکتا. تو وہ اکثر اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ڈرلنگ نہ ہو, ٹیل ہر چیز لگ جائے, اس کے بعد ہم کریں. اس کا ہم 10 سال گارنٹی دیتے ہیں. اچھا, جو بھی ہم سے ترمائٹ کرواتا ہے ہم اس کو 10 سال کا گارنٹی دیتے ہیں کہ 10 سال کے اندر کوئی دیمک نہیں آئے گا. اگر آ گیا تو آپ کا ہاتھ اور ہمارا گلا, اسی طرح سے اسی نے. تو شکر ہے تقریباً بہت گھروں میں 100 سے تو اوپر گھروں میں ترمائٹ کیا ہوا ہے, شکر ہے کوئی کمپلین نہیں آئے. اللہ کی ذات کی لاکھ شکر ہے کہ کوئی کمپلین کسی کام میں آ جاتا ہے, تھوڑا بہت ظاہر سی بات ہے کمی بیشی ہو جاتی ہے, انسان اس سے سیکھ کے اگلے پروجیکٹ میں احتیاط کرتا ہے. ہاں بالکل. تو لیکن شکر ہے اس کاروبار میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ یعنی کہ اب لکڑ کا کام ہے, اس میں صوفہ بھی ہے, بیڈ بھی ہے, واش روم بھی ہے, بہت سے کام ہے. اس میں آپ نئے کاروباری بندے کو کیا کہتے ہیں کہ یا اپنے ایکسپیرینس کے مطابق کہ اس میں کون سا کام بہت مشکل ہے یا جو آپ کو تنگ کرتا ہے؟ میرے خیال میں تو مشکل کام تو ہمارے لیے تو کوئی اس طرح مشکل نہیں, کیونکہ ہم فیلڈ کے اندر ہو تو پھر تو مشکل ایکسپیرینس ہو تو بس ایکسپیرینس ہو تو پھر کوئی نئے بندے کے لیے کیا مشکل ہوتا ہے جب آپ نئے آئے ہوئے تھے؟ جب میں نیا ہوا تھا تو میں اس طرح چیزیں تھے, کیونکہ نیا بندے کے لیے اسی وجہ سے مشکل ہوتا ہے کہ اس نے ابھی لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جب میں نیا آیا وہ مجھے کہتا تھا اس طرح دوست یا کہ جنید آپ نے کیچر قبضہ لگایا ہے. میں نے کہا یار کیچر قبضہ کیا چیز ہے, کیونکہ اس ٹائم بھی نیا آیا ہوا تھا, چیزیں سمجھ رہے تھے, پڑھ رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ یار یہ کیچر قبضہ کیا چیز ہوگا. اور پھر آہستہ میرے سامنے ایک بندے نے لگایا, پھر میں اس کو دیکھ رہا تھا اس طرح کہ یہ تو اسی طرح چیز ہے, لیکن میں نے بھی لگایا ہے لیکن اس کا ایڈجسٹمنٹ کا پتہ نہیں تھا.
پھر یہ قبضے جب میں لاتا تھا اس کے اندر جو ہے نا کارٹن میں کتاب ہوتا تھا, اس پہ انگلش پہ جو ہے لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہے نا اس کا کیا کیا. پھر میں نے اس طریقہ کار جو ہے نا اس کا دیکھ کر جو ہے نا اس کو سمجھ کر اس کا اسٹڈی کر کے پھر اس کا طریقہ کار سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو اس کا ادھر سے ادھر یہ ڈھیلا ہوتا ہے, ادھر سے یہ ٹیٹ ہوتا ہے, اس کا ادھر سے جو ہے نا ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے, آگے پیچھے ہوتا ہے, لیول اس کا سیدھا ہوتا ہے, یہ وہ. تو سارا جو ہے نا پھر اسی طرح جو ہے نا بندے کو اسی وجہ سے بندے کو جو ہے پیڑ کے آتے وقت جو ہے نا تھوڑا بہت مشکل ہوتا ہے کہ چیزیں ڈفرینٹ ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ یار یہ ڈور اسٹاپر ہے کسی ایک سٹائل کا ہوگا, ڈور کلوزر کسی ایک سٹائل کا ہوگا, کوئی بولے گا اسپرنگ لگا لو, ڈور اسپرنگ لگا لو, باتیں سننی پڑتی ہیں. ہاں یہی سین ہے. باقی لگانے کا تھوڑا بہت جو ہے نا دماغ کے اوپر جو ہے نا, اور پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان یعنی کہ اس میں کوئی اس طرح کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے جس سے بندہ ڈرے یا بھاگے. نہیں باقی بس آپ ہے. آج تک میرے سامنے کوئی اس طرح کام نہیں آیا کہ یار مجھے ایک مشکل لگا ہے. ہاں وہ تھوڑا بہت آ جاتا ہے, نہیں بالکل, وہ تو ہر فیلڈ میں, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا بہت دماغ کے اوپر تھوڑا سا بھی زور ڈالے تو آسانی سے حل جو ہے نا وہ نکل آ جاتا ہے. فرنیچر کے اوپر بھی بات ہو گئی, کاروبار میں تو مزید چیزیں ڈسکس کرتے رہیں گے. ٹائلز کی طرف آتے ہیں. اچھا, ٹائلز میں زیادہ تر مثال ہے ایک گھر بنا ہے, چلو فرنیچر کا کام سب ڈسکس ہو گیا. ٹائلز کے بارے میں بتائیں. 5 مرلہ کا گھر تیار کرنا ہوا, اس میں پورے گھر میں ٹائل ورک کتنی لاگت آئے گی, کیا کاسٹ آئے گی؟ اچھے 5 مرلے کا اچھا کام جو ہوتا ہے کوالٹی وائز کوانٹٹی وائز کم ریٹ میں کوالٹی کم اور اچھا کام کا اچھا ایک کیٹیگری کا کام, یہ تقریباً 5 مرلے گھر میں تقریباً زیادہ سے زیادہ 8.5 لاکھ روپے اس دور. اچھا, اس دور 8.5 لاکھ 8.5 لاکھ روپے جو آ جاتا ہے. یہ بیریئر ٹاؤن اور اس کے مضافات کے علاقوں میں. ہاں بالکل اسی طرح. تو یہ آپ صرف ٹائل کا ریٹ بتا رہے ہیں یا مزدوری اور وہ سارا؟ اس میں میرے خیال سے سیمنٹ بھی کوئی یوز ہوتا ہے. بالکل, بونڈ ٹائل بونڈ ہوتا ہے, ٹائل بونڈ اس کو کہتے ہیں. یہ سب ملا کے یعنی کہ آپ کا یہ خرچہ آ جاتا ہے. بالکل, مزدور اس میں جو ہے کچے شچے ہر چیز شامل کر کے تقریباً 8-8.5 لاکھ. اور وقت کتنا لگتا ہے؟ وقت جو ہے نا 5 مرلے پہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے پاس جو ٹیم لگا ہوتا ہے وہ 5 مرلے پروجیکٹ جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ تقریباً 12-13 دن میں جو ہے کمپلیٹ کر دیتے ہیں. اچھا, 5 مرلے 12-13 دن میں. تو اس میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ایک تو ٹائم کا بھی شارٹیج ہوتا ہے, دوسرا جو ہے نا شکر ہے اللہ کی ذات کی لاکھ شکر ہے کہ کام سے کام پہ کام تو ایک کام ختم ہوتے دوسرا ختم تیسرا, اسی طرح وہ چھٹی نہیں ہوتا ہے ہمارے کام میں. وہ دیکھو اپنا کاروبار ہو تو چھٹی کی کیا ضرورت ہے. پھر کیا, تو اسی وجہ سے جو ہے نا 2 پارٹیاں ہوتے ہیں ہمارے. جو بھی کام ہمارے پاس 2 پارٹیاں ہوتے ہیں. ایک پارٹی ایک جگہ, اس میں اکثر ایک پروجیکٹ پہ ایک پارٹی, دوسرے پروجیکٹ پہ دوسری پارٹی. اکثر اس طرح ہو جاتا ہے کہ کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ ایک پروجیکٹ پہ کام آپ کرو گے, آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ یار دوسرا پروجیکٹ, آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ چلو یہ ہفتہ بعد شروع کرنے یا 10 دن بعد شروع کرنے. اکثر اسی طرح ٹائم آ جاتا ہے کہ ایک پروجیکٹ شروع کرو تو دوسرے دن دوسرا بھی شروع کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہر وہ کسی کا کیا ڈیمانڈ ہوتا ہے, کسی کا وہ شادی کا سسٹم ہوتا ہے, کسی کا جو ہے نا منگنی کا, کوئی جو ہے نا رینٹ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یار ہمارے اوپر رینٹ آ رہے ہیں, ہم پلانے جگہ جو ہے نا رینٹ پہ رہ رہے ہیں, کوئی اس وجہ سے بھی کر رہا ہے کہ مٹیریل مہنگا ہو رہا ہے ابھی بس یہ کام کر. بالکل, کوئی اس طرح بھی ہے. تو اس میں 10 مرلہ پورے گھر کے اوپر ٹائل ورک پہ کتنا 10 مرلے پہ زیادہ سے زیادہ تقریباً اچھے کام پہ 13 لاکھ 14 لاکھ. اس میں کون سا, یہ کس سٹائل کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس میں کون سا ٹائل استعمال ہوتا ہے؟ یہ اس میں لوگ آج کل جو لوگ لگاتے ہیں سارا جو ہے نا ماسٹر لگا رہے ہیں. ماسٹر ٹائل لگا رہے ہیں. سب سے مہنگا کون سا ہے؟ گرینائٹ ہے. گرینائٹ تو وہ تو گرینائٹ ہاں وہ تو ہے, لیکن گرینائٹ بھی پاکستانی جو ہے نا وہ پاکستانی برانڈ ہے. ٹھیک ہے, آج کل جو ہے نا ترکش آیا ہوا ہے, چائنیز ہے, یہ کورین ہے. مارکیٹ میں سب سے گرم کون سا ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ تو آج کل جو ہے نا یہ ماسٹر اور یہ ماسٹر اور شبیر یہی جو ہے نا. اس کے کیا ریٹ چل رہے ہیں؟ اس کا ایرانی بھی یوز ہو رہا ہے, ایرانی بھی ٹائل یوز ہو رہا ہے. یہ 3 جو ہیں اکثریت اس کی ہے, اکثریت زیادہ تر اس کی ہے. زیادہ تر جو ہے نا یہ پنڈی اسلام آباد یہ ہمارے آس پاس جو ہے نا زیادہ تر جی ٹی روڈ. کس ریٹ کے حساب سے ہیں یہ کچن کا جو ہوتا ہے, کچن میں لوگ جو لگاتے ہیں اکثر ووڈن کلر یا جو ہے نا کوئی اور طرح کا نارمل,
تو وہی 1600 روپے میٹر بھی ہوتا ہے, 2200 روپے میٹر, ٹائل میں میٹر کے حساب سے ریٹ لگتا ہے. ہاں میٹر کے حساب سے. اور جو کچن کا جو ٹاپ ہوتا ہے, ٹاپ جس طرح ٹاپ ہے نا, اس طرح ٹاپ جو کچن کے ہوتے ہیں وہ جو ہے نا 450 سے 500 600 جو پاکستانی ہے گرینائٹ اس طرح. اور وہ جو آرٹیفیشل ہے, جو بنانا پڑتا ہے مصنوعی طریقے سے, وہ جو ہے نا مہنگا ہے. اور دوسرا جو ہے نا جو امپورٹڈ ہوتا ہے, امپورٹڈ بھی اس میں امپورٹڈ بھی ہے. وہ جو ہے نا کون سا امپورٹڈ؟ وہ امپورٹڈ جو ہوتا ہے ماربل, ہاں امپورٹڈ, وہ مہنگا ہے کیونکہ وہ ظاہری سی بات ہے باہر سے آ رہے, ترکیہ, ایران, کوئی اور جگہ اس طرح, چائنا, ترکش, سارا جو ہے نا اسی طرح سارا مال امپورٹ ہوتا ہے. اسی طرح انڈین بھی ہوتا ہے اس میں, انڈین کا کوالٹی وائز بھی وہ بھی بہت اچھا جو ہے نا, کوالٹی وائز بہت اچھا ہے. اس میں پھر ایک کنال گھر کی بات کریں تو اس پہ کتنا خرچہ آئے گا ٹائلس کا پورے گھر پہ؟ ٹائلس کا تقریباً کنال گھر کے اچھے کام ہو تو 22-23 لاکھ 24 لاکھ. ابھی ہم اے پلس کیٹیگری؟ ہاں اے کیٹیگری. ٹھیک ہے. ہم نے تقریباً 3 مہینے پہلے ایک پروجیکٹ کیا تھا یہ DHA phase 3 میں, 1.5 کنال کا. 1.5 کنال کا کیا تھا, اس پہ صرف ٹائلوں کا تقریباً 40 لاکھ روپے جو ہے نا. اچھا 40 لاکھ. یہ کتنے کنال کا تھا؟ یہ 1.5 کنال کا. 1.5 کنال کا 40 لاکھ روپے اس پہ اس کا بجٹ تقریباً 40 لاکھ روپے آیا ہوا تھا, مٹیریل ہر چیز سمیت. اور دوسرا جو ہے نا بندہ کہہ رہا تھا کہ وہ کوالٹی وائز بھی صحیح ہو, اور تھوڑا سا لٹر پٹر کام تھا, وہ لٹر پٹر کام. اور دوسرا بندہ بھی صحیح پیسے والا تھا, تو اس نے بولے کہ ہم نے تو نارمل کام کروانے, ٹاپ ویریانٹ کام کروا. ابھی تک اپنے اس بزنس میں کتنے سال ہو گئے ویسے؟ تقریباً 11 سال. 11 سال ہو گئے. 11 سال ہو گئے. مطلب اس ٹائم آپ کی عمر کتنی تھی؟ یہ تقریباً میرا عمر تھا 19 سال. اچھا. میں جو ہے اس فیلڈ میں 18 سال کا تھا کہ میں اس فیلڈ میں, اس سے پہلے بھی تھا کارپینٹر, لیکن پروفیشنل پورا ایک طریقے کے ساتھ یہاں پہ جب آئے تو جب تقریباً آیا 2014 میں آئے تھے, 11 میں آئے تھے؟ نہیں, ادھر تو آیا تھا تقریباً 2014 میں آئے تھے. پھر 16 میں جو ہے نا میں نے اپنا کام سنبھالا. اچھا 2 سال میں, یعنی کہ آپ کی پوری لرننگ ہو گئی تھی. ہاں لرننگ, شکر ہے کہ بس اکیلے میں لگے رہتے تھے. یہ چیز جو ہے نا آہستہ آہستہ, تھوڑا سا گھر کا بھی سپورٹ تھا, اپنے رشتہ دار بھی اس کا بھی سپورٹ تھا, آہستہ آہستہ. ابھی تک یہ جو آپ ایکسپیرینس بتا رہے ہیں 11 سال کا, اس میں آج تک کون سا ایسا پروجیکٹ تھا جو آپ کے لیے بہت بڑا پروجیکٹ تھا اس 11 سال کے ایکسپیرینس میں؟ بیسیکلی اگر اس 11 سال کی میں بات کروں تو ایک بتائیں, ٹاپ کا بتائیں. ٹاپ کا ویسے تو پہلے تو یہ 11 سال کے اندر تو اس طرح پروجیکٹ میرے سامنے بہت سے آئے اس طرح. وہ تو عام طور پر آتے رہتے ہیں. عام طور پہ سرکاری پروجیکٹ جو ہوتے ہیں سرکاری, کیونکہ GRC ہو گیا پشاور, GRC ہو گیا, علی مردان ویلا ہو گیا, اور دوسرا جو ہے نا یہ 1 انجینئر کا جو ہے وہی اٹرلی مس ہو گیا. اور اس طرح بہت سے جو ہے نا مہنگے اور جو ہے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہے نا آئے ہوئے سامنے. شکر ہے کہ اس پہ تقریباً کتنی لاگت آئی ہوگی؟ بہت سے, وہ کروڑوں کے حساب سے. کروڑوں کے حساب سے زیادہ. اور وہ اکیلے میں آپ کرتے تھے؟ وہ اکیلے میں, ساتھ ٹیم ہوتا تھا اس طرح جو ہے نا. آپ بھی اس میں ایک نیا بندہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے یار یہ کام مجھے آتا بھی ہے, میں کر بھی لوں گا, اس کو یہ نہیں پتا کہ گاہک کہاں سے ڈھونڈوں, کس کا پروجیکٹ کروں, اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا, آپ کیا مشورہ دیتے ہیں, وہ کیا کرے تو اس کو گاہک مل سکتا ہے, کلائنٹس مل سکتے ہیں؟ میں بیسیکلی مین چیز تو یہی ہے کہ آپ صحیح کام جدھر بھی کرو گے تو ریفرنس نیٹ ورک بڑھتا رہے گا. ایک کہے گا یہ ظاہر سی بات ہے, میں اپنے گھر میں کوئی کام کیا, وہ کہے گا یار یہ فرنیچر بہت اچھا ہے, کس سے کا, میں کہوں گا بھائی یہ نام ہے, یہ کارڈ ہے, یہ دیکھ لو, تو وہ آپ کے پاس آئے گا. میں نے ایک ٹائم اس طرح تھا کہ میں نے فیس بک کے گروپ پہ کسی بندے نے پوسٹ کیا ہوا تھا کہ مجھے کارپینٹر چاہیے. میں نے اس کو بولا کہ یس اویلیبل, نمبر میں نے دیے. اس بندے نے کال کیے, اس نے بولے کہ میں کینیڈا سے آیا ہوں اور جو ہے نا میں گھر سیٹ کرنا چاہتا ہوں. پہلے بھی کارپینٹر نے کام کیا ہوا ہے لیکن یہ صحیح نہیں کیا, ٹیڑے ویڑے لگائے ہیں سارا چیزیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. پھر دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ کسی کارپینٹر بھاگا ہوئے تھے, کس وجہ سے بھاگا ہے,
کیوں ٹیڑھا ویڑا کیوں کیا ہے, پیسے یہ بندہ پیسے نہیں دے رہے, نارمل یہی چیزیں ہوتے ہیں نا, کہ پیسہ نہ دے تو وہ بھاگ جاتا ہے, یا کوئی جو ہے نا بندہ کام خراب کرے, یا کوئی بندہ زیادہ نخرے والا ہو. تو آج کل جو بھی بندہ پیسے لگاتے ہے تو نخرے تو لازمی ہوگا, کیونکہ جو بندہ اگر میں بھی پیسے لگا دوں تو میں بھی وہی کام بار آپ کو یہ کیسے کیا, یہ کرو وہ کرو, یار کام اچھا ہو. ہر کسی کا یہی مان ہوتا ہے کہ کام صحیح ہو, کام اچھا ہو. تو جب میں گیا ہوں, دوسرے دن میں گیا ہوں, تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا. اس نے جب میں اس کے ساتھ ملا ہوں تو اس کے ساتھ بھائی بھی ساتھ تھا. وہ بھائی اس کا پائلٹ تھا, PIA کا پائلٹ تھا. اس کے ساتھ باتیں شاتیں کیے تو اس نے بولے چلو ٹھیک ہے, جو ہے نا اس کے ساتھ کام شام ڈن کر دیا. اس نے بولے کل آ جائے, شیٹوں کے پیچھے جائے, یہ وہ. گیا ہوں ادھر, شیٹیں ویٹیں لیے الماریوں کا اور لایا ہوں. وہ جو پہلے والے دروازے تھے تو وہ اس نے لگائے اس طرح تھے کہ وہ سارے ٹیڑھے تھے, اور کوئی الماری جو ہے نا گنیا جو ہم کہتے ہیں گنیا سال اور جو ہے نا لیول پہ نہیں تھا. وہ سیٹ کروایا, نکال کے دوبارہ جو ہے نا سیٹ کروایا, سارا کچھ کیے. تو اس طرح سین ہو گیا کہ وہ بندہ جو ہے نا مجھے کہہ رہا تھا کہ اس میں ساتھ کچن بھی بنا لو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, کچن بھی اس کا بنا دیے. تو وہ کام اس کو پسند آ گیا. اس نے دوسرے دوست تھا, پائلٹ تھا وہ بھی. اتنا بتا دو کہ علی جعفری نام تھا, علی جعفری. تو اس کو میرا جو ہے نا نمبر دیا ہے. اس کے گھر کا کام کیا, وہ میں نے سارا کام کیا, پورا فنیشنگ کا کام. پھر اس نے تیسرے کو نمبر دیا, اس طرح تقریباً ابھی بھی میرے پاس تقریباً یہ بحریہ ٹاؤن میں DHA 1 میں, DHA Phase 2 میں, بحریہ Phase 1 سے Phase 8 میں تقریباً, یہ اسلام آباد میں 2 بندے, PIA کے تقریباً کچھ 16 بندے, PIA کے پائلٹس جو ہے 16 بندے میرے پاس جو ہے نا. یہی ہے کہ بس ایک کو صحیح کام کروا کے جیسا. بالکل, یہ میرے ساتھ اٹیچ ہے. جو بھی کام, جس کے بھی کام ہوتے ہیں مجھے کہتے ہیں جنید آ جاؤ یار بھائی, یہ کام کرنا ہے, چاہے لکڑی کا ہو, چاہے ٹیل کا ہو, چاہے کنسٹرکشن کا ہو, جو بھی کام ہو, انٹیریئر ایکسٹیریئر ہو, چاہے ایکسٹیریئر ہو انٹیریئر دونوں کام, وہ فون کر کے آ جاؤ بتا. تو اسی طرح جو ہے نا مارکیٹ جو ہے نا بننا پڑتا ہے. اور دوسری بات مین چیز اخلاق ہے. ہر جگہ اسلام میں بھی مین چیز اخلاق, اور جو وعدہ کرو وہ پورا کرو. ہاں وہی ٹائم کو, کام کو ٹائم دینا, ہر کسی کو ٹائم دینا, کام کو ٹائم دینا, مزدور کو, لیبر کو ٹائم دینا, کام کو ٹائم دینا, اس چیزوں پہ ڈیپینڈ ہے. باقی جو بھی بندہ یہی جو میں بتا رہا ہوں یہ نہیں کرے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ گلا نہ کرے میرا کام, پھر وہ گلا نہ کرے. اسی طرح سے ہمیں اگر کوئی بھی آفس یا شاپ پورا رینوویٹ کرنا ہو یا پورا ڈیزائن کرنا ہو, جیسے کہ کارپوریٹ لیول کے اوپر ڈیزائننگ ہوتی ہے, اس کے اوپر کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ لیٹ سپوز 500 اسکوائر فٹ کا آفس ہے. 500 اسکوائر فٹ کا آفس نارملی جو لوگ کر لیتے ہیں, لیکن ہر کسی کا اپنا اپنا مائنڈ ہوتا ہے, اپنا اپنا جو ہے نا ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں جی ہم نے یہ کرنا ہے, وہ نہیں کرنا ہے, ہم نے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. چیزیں سارا ایڈجسٹ ہوتا ہے نا. تو زیادہ سے زیادہ تقریباً 10 لاکھ, 15 لاکھ, 20 لاکھ. ابھی ہم نے گلبرگ گرین میں یہ پچھلے ہفتے ایک آفس تیار کیا ہے گلبرگ گرین میں. اس کے اوپر تقریباً ٹوٹل کاسٹ آ گیا 44 لاکھ روپے. 44 لاکھ یہ سائز مزدوری ہر چیز. یہ 800 اسکوائر فٹ 800 کا. اور کتنا خرچہ آیا ہے یہ 44 لاکھ میں؟ کیا کیا ہے 44 لاکھ میں؟ اس میں جو کام ہوا ہے وہ ہیوی قسم کا کام ہے. سارا مٹیریل بہت مہنگا تھا یا وہ ڈیزائن بہت اس طرح آؤٹ کلاس ہے؟ ڈیزائن بھی آؤٹ کلاس تھا اور مٹیریل بھی اس کے اوپر بہت ہیوی مٹیریل امپورٹنٹ تھا. سارا جو ہے نا کروم اور یہ جو ہے نا گولڈن, سارے یہ اسی طرح چیزیں لگائے, ایسے ایسے لوگوز, ایسے تقریباً ایک لوگو جو ہے نا 7 لاکھ روپے کا ایک لوگو. اچھا. اس پہ جو ہے نا بنایا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کا اپنا اپنا ڈیمانڈ ہوتا ہے. نارملی 10-12 لاکھ کا جو کوئی کہتا ہے تقریباً 6 لاکھ روپے بھی آ سکتے ہیں, 5 لاکھ کا بھی آ سکتا ہے, 2 لاکھ کا بھی ہو سکتا ہے. نارمل آپس کی سسٹم ہوتا ہے, اپنا اپنا ہر بندے کا ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ ہم نے اس طرح کرنا ہے. تو اس کے اوپر ڈپینڈ ہے.
ٹھیک ہو گیا. اسی ابھی طرح تک یہ اتنا ایکسپیرینس رکھنے کے بعد کوئی ایسا پروجیکٹ آپ کو ملا اور اس میں آپ نے ایک ایسا پروڈکٹ یا کوئی ایسا مٹیریل استعمال کیا ہو کہ آپ حیران ہو گئے ہو کہ بھائی اتنے مہنگے بھی کوئی کام کروا لیتا ہے؟ جیسے کہ آپ ایک بات کر رہے تھے ایک دروازے کے، تو اس طرح کوئی پروجیکٹس؟ بالکل. یہ بیریا ٹاؤن میں اندر، بیریا ٹاؤن کے اندر جب انٹر ہو گئے پہ 7 والی سیٹ پہ، اس کو کہتے ہیں گارڈن سٹی. گارڈن سٹی میں نارملی جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ ہیوی لوگ لیتے ہیں، پریمیم کلاس لوگ ہیں، پریمیم، وہ جو ہے نا بڑے بڑے لوگ جو ہے نا ہوتے. تو اس میں 2 پروجیکٹس تھے. اس میں اس طرح پروجیکٹس تھے کہ اس میں صرف مین دروازہ، ایک دروازہ مین کا، اس میں کروم لگا ہوا تھا گول، اور اس میں جو ہے نا ڈیزائننگ تھا. صرف ایک دروازہ 7 لاکھ روپے پہ پڑا ہے. 7 لاکھ روپے کا ایک دروازہ. اس میں خاص بات کیا تھی؟ خاص بات اس میں اتنا خاص بات یہ تھی کہ اس میں ڈیزائننگ ہے. تو ڈیزائننگ اس طرح تھا کہ ہیوی ڈیزائننگ تھا. دوسرا جو ہے نا اس میں جو مٹیریل یوز ہوا تھا وہ ہیوی قسم کا مٹیریل تھا. صحیح. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جو اندر کروم کا وہ جو ڈیزائن لگا ہوا تھا CNC کروم کا، وہ جو ہے نا ہاتھوں پہ بنا ہوا تھا. اور ہاتھوں میں اس کا جب آپ صفائی دیکھو گے آپ حیران ہو جاؤ گے کہ یہ گولڈن کلر میں اور اس میں ہاتھوں میں لوہے کا صفائی جو ہے نا یہ کس طرح جو ہے نا ڈیزائن، یعنی کہ سارے پیسے ڈیزائن کے تھے، ڈیزائننگ کے سارے. اس کے علاوہ کوئی پروجیکٹ اس کو بنانے کا اس میں پتہ ہی خرچہ میرا صرف میرا لیبر اس پہ 20,000 روپے لایا. اچھا، 20,000 روپے اس کا لیبر، لیکن اس میں ڈیزائن اور مٹیریل بہت مہنگا تھا. اس کا صرف 1 لاکھ جو ہے نا لاکھ جو فنگر لاک تھا، 4 لاکھ روپے کا. تو صرف اس میں یہ فنگر پرنٹ تھا، یہ فنگر پرنٹ، یہ لاکھ 4 لاکھ روپے کا. وہ بھی 7 لاکھ سے الگ ہے، یہ الگ ہے. اچھا، یعنی کہ ایک دروازہ تقریباً 12 لاکھ کا. ہاں 12 لاکھ کا جو نا پڑا ہے. اس کے علاوہ کوئی اس طرح کوئی اتنا مہنگا پروجیکٹ کیا ہو؟ 12 لاکھ نہیں، 11 لاکھ کا تقریباً، 11 لاکھ کا تقریباً پڑا ہے. تو اس کے علاوہ اس کے اندر جو کچن بنایا ہوا تھا وہ بھی کٹائی شٹائی اس کا جو نا اور سسٹم، اس میں ایک ہینڈل جو ہے نا تقریباً اس ٹائم ہم نے لگایا تھا 900 روپے کا. اس میں صرف ایک ہینڈل تھا. اچھا، وہ بھی اسپیشل جو ہے نا وہ بندہ ترکی میں تھا اور ادھر سے منگوایا ہے، ترکی سے. یہ دروازے والے جو کروم ہے نا وہ بھی ترکی سے منگوایا ہے. یہ پینگر ہے وہ بھی ترکی سے منگوایا ہے. صحیح. اس میں صرف لکڑی جو ہے لکڑی صرف ادھر تھا، وہ بھی امپورٹڈ لکڑی تھا، لیکن وہ ادھر مل جاتا تھا آسانی سے. باقی جو چیزیں بھی سارا قبضے جو ہے نا اس کا ادھر سے لایا ہے. سارا چیزیں بھی جو ہے نا ادھر سے لایا ہے. ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے ہر ایک فیلڈ کو ایک دھچکا لگا ہے، ساری چیزیں. اب کنسٹرکشن کے ساتھ ہے آپ کا یہ کام، آپ کا بزنس جو ہے ورک کا ہے چاہے جو بھی ہے وہ منسلک ہے ایسوسیٹیڈ کنسٹرکشن کے ساتھ اور ریئل اسٹیٹ کے ساتھ. بالکل ہر ایک فیلڈ میں انفلیشن ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے. بالکل. تو آیا آپ لوگوں کی فیلڈ کو بھی ذرا اثر پڑا ہے کہ پہلے چیزیں مہنگی سستی تھی، آج وہ بہت مہنگی ہو چکی ہیں؟ بالکل. پہلے یا ایسے کبھی ہوا ہے کہ آپ نے پروجیکٹ کنٹریکٹ ایک ریٹ میں ڈیزائن کیا ہو یا سائن کیا ہوا ہو اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگلے صبح یا اگلے ہفتے وہ ریٹ شوٹ کر جائے، اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی فرق آیا ہے؟ بالکل. اس طرح ہم نے ایک پروجیکٹ لیا ہوا تھا DHA Phase 2 میں. DHA Phase 2 میں ایک پروجیکٹ لیا ہوا تھا. تو اس پہ میرا اسٹیمیٹ جو لگا ہوا تھا وہ تقریباً 18 لاکھ کا تھا. اچھا، 18 لاکھ کا ٹوٹل کام. ٹھیک، لیبر سمیت؟ لیبر ہر چیز، لیبر نہیں صرف لیبر 18 لاکھ کا تھا. اس کا مٹیریل جو ہے نا مٹیریل یہ تقریباً 37 لاکھ کا تھا. مٹیریل 37 لاکھ کا تھا، لیبر 18 لاکھ تھا. جب میں وہ جو مالک تھا اس کے ساتھ میں گیا ہوں، جو مالک مکان تھا اس کے ساتھ میں گیا ہوں مارکیٹ میں جو ہے نا سروے کی ہے. ہاں، مارکیٹ میں چیزیں لینے کے لیے میں جب گیا ہوں تو صرف لکڑی کا کام، صرف لکڑی کا تقریباً اس کے مطابق جو ہے نا اس کے بجٹ کے مطابق تو وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کو بولے کہ 37 لاکھ جو ہے نا اسی طرح. پھر جب وہ ادھر مارکیٹ گئے، مارکیٹ میں چیز جو ہے نا اس سے تقریباً 3 لاکھ روپے اس طرح اوپر تھا. 3 لاکھ. لیکن زیادہ سے زیادہ ٹائم کے حساب سے جو ہے نا
مہنگائی کے حساب سے چیزوں میں ہمارے حساب میں تقریباً زیادہ سے زیادہ 20,000 30,000 روپے فرق آ جاتے ہیں. وہ بھی اسی وجہ سے کیونکہ اکثر جو ہے نا ہم بات ایک چیز پہ کرتے ہیں, مالک کہتے ہیں کہ نہیں جی مجھے تو یہ والا چیز پسند ہے, تو 20-25,000 30,000 بڑے پروجیکٹ میں, کنال کے پروجیکٹ میں 1,00,000 2,00,000 روپے. تو یہ جو نقصان, اس کو ہم نقصان ہی کہیں گے, تو یہ نقصان کون اٹھاتا ہے, آپ یا وہ جو بنواتا ہے؟ میرے ساتھ میں نے جتنا بھی کیا ہے, جتنا بھی جو ہے نا اس طرح ایشو میرے سامنے آئے ہوئے, تو اکثر جو ہے نا مالک کو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے نا میری طرف سے, تو وہ ظاہری بات ہے وہ خود اٹھاتے ہیں. ایک بندہ اس طرح بھی آیا ہوتا کہ اس نے بولے کہ میں تو نہیں ذمہ دار اس کا, میں نے بولا چلو ٹھیک ہے. ابھی وہی مالک جو ہے نا وہی بندہ, وہی بندے کے میں نے تقریباً 6 پروجیکٹس کنال کے 6. یہ آپ جو پروجیکٹس کرتے ہیں یہ بلڈرز کے ساتھ کرتے ہیں یا ڈائریکٹ پارٹی بھی مل جاتی ہے جو رہائش پذیر ہو وہاں پہ؟ کچھ آپ دیکھو نا اس میں گھر, آپ گھروں کا کام کرتے ہیں, اس میں 60% ایسے ہوں گے جو بلڈرز بنا کے بیچتے ہیں. بالکل. تو مکس کام چلتا ہے آپ لوگوں کا؟ میرا جو ہے نا مکس کام, کیونکہ زیادہ تر جو ہے نا میرے ساتھ جو ہے نا کلائنٹس ہوتے ہیں جو ریزیڈنٹ, ہاں جو ریزیڈنٹل ہوتے ہیں نا وہی ہوتے ہیں. تو آپ نئے بندے کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ کس طرف ہو جائے, یہ بلڈرز کے ساتھ کام کرے؟ کیونکہ میرے خیال سے اس میں بچت اتنی نہیں ہوتی ہوگی, کیونکہ بلڈر آلریڈی سمجھا ہوا ہے. ہاں وہ تو بلڈرز میں اتنا بچت نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ چیز بھی جو ہے نا وہ نارمل لگاتے ہیں. پھر اس کا پتہ ہے, اس کے یہ ایشو ہوتا ہے نا کہ اس کے کام سے کام نہیں پھر ملتا, کام سے کام نہیں ملتا ہے, کام لے لیتا ہے بس غائب ہو گیا. ہاں غائب, تو کام سے کام نہیں ملتے ہیں. وہ تو جینون جو رہائشی ہوتے ہیں ان سے ملتا ہوگا. ہاں جو جینون رہائشی ہے تو اس کا تو لازمی بات ہے, کوئی چاچا ہوگا, کوئی رشتہ دار ہوگا, اس کو بولے کہ یار اس بندے نے میرا کام کیا, یہ بہت اچھا, میں اس سے جو ہے نا آپ بھی کروا لو, میں جو ہے نا اس سے ہر چیز. عام طور پر ایک اور بات سامنے آتی ہے, ہم جب بھی کوئی بھی بندہ ہے جینوئن اینڈ یوزر ہے وہ جاتا ہے گھر خریدنے, ایک گھر ایسا ہوتا ہے جو بندے نے اپنے لیے تیار کیا ہوتا ہے لیکن کسی بھی مسئلے کی وجہ سے وہ بیچنا چاہتا ہے. پھر کچھ ہوتے ہیں بلڈر, لیکن جب ہم وہ گھر دیکھتے ہیں وہ صحیح پیارا بنا ہوتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی جان اس کے اندر مٹیریل تو نمبر ہے. اس میں آپ کیا کہتے ہیں, آپ لوگوں کے پاس بلڈرز اس طرح آتے ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس چیز کو چھوڑو, یہ والی مٹیریل استعمال کر لو تاکہ خرچہ کم آئے, پروفٹ زیادہ ہو جائے؟ بالکل ہاں, یہ نارملی, یہ تو نارملی بات ہے. اچھا, ہاں یہ آ جاتا ہے. بہت سے لوگ اس طرح میرے سامنے آئے ہوئے, دودھ سے گزرے کہ جو ہے نا خرچہ کم آ جائے, وہ بیچنے کے لیے بناتے ہیں. ظاہری بات ہے, منافع ہو, مارجن زیادہ بچ جائے, اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس طرح آتے ہیں. لیکن ہم اپنا کام جو کر رہے ہیں نا, ہم اپنا کام جو ہے اپنے طریقے کے ساتھ جو ہے نا صحیح کر رہے ہیں, کیونکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ کسی نے لیا بھی ہو کہ وہ کہہ رہے کہ جو ہے یہ تو لانے نے کیا ہے اس طرح, تو بعد میں بھی. تو آپ کیا کہتے ہیں, اس طرح کے گھر میں نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے؟ زیادہ بہتر ہے, خود بنائے, کیونکہ مارکیٹ میں مونوپلی زیادہ ہے. بالکل, ایک چیز 100 کی ہے تو وہ 100 کی چھوڑ کے 40 والی اٹھائے گا, 60 روپے بچت وہاں کرے گا. ایک تار 1000 کی ہے وہ 400 والی اٹھائے گا, جبکہ اس کو پتا ہے کہ یہ بس کچھ وقت صرف آپ کا کچھ کام چلا لے گا. زیادہ سے زیادہ نیا گھر جو لوگ بناتے ہیں اکثر میں اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ آج کل یہ ڈیزائننگ جتنا بھی سادہ کام ہو, سمپل کام ہو, ڈیسنٹ کام, ڈیسنٹ رہ گئے, ٹھیک ہے, وہ اس کا 100 سال تک وہ اچھا لگے گا. لیکن جو ڈیزائننگ اوور ہو جائے, ادھر یہ کرو, ادھر کونا بنا دو, ادھر یہ چیز بنا دو, ادھر وہ چیز بنا دو, ادھر جو ہے نا یہ گول کر دو, یہ والا جو ہے نا سیدھا کر لو, ادھر جو ہے نا ٹیڑھا رکھو, اس چیز کا زیادہ سے زیادہ 2 سال گارنٹی ہوتا ہے. 2 گارنٹی وائز نہیں, لیکن جو ہے نا خوبصورتی لکنگ وائز جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 2 سال ہوتا ہے. 2 سال کے بعد جب بندہ پھر اس میں رہائش پذیر ہوتا ہے, اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دروازہ ٹیڑھا ہے کہ سیدھا ہے کہ یہ بالکل نہیں, کیا چیز ایسے ہی ہے. لیکن جو دوسرا آ جاتا ہے وہ اس کو مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ بلڈرز جو گھر بناتے ہیں اس میں زیادہ تر مونوپلی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار اس صحیح والی چیز کو چھوڑے ادھر ہم نا. ہاں, اس میں نئے بندے کو آپ کیا مشورہ دیں گے جو یہ کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتا ہے؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کاروبار ہے جو بھی کرنا چاہے کہ اس کو کوئی بھی سرمایہ کاری نہ کرنی پڑے, کوئی پیسہ اس کو نہیں چاہیے, وہ 0 انویسٹمنٹ کے ساتھ کاروبار چلا سکتا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کا اپنا اپنا سین ہے, اپنا اپنا سسٹم, ہر ایک لیول سے جانا چاہتا ہے. ایک زیرو لیول کی سے ایک بندہ آ رہا ہے, عام سا بندہ ہے, ایجوکیشن بھی خاص نہیں ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو تو یہ ہے کہ وہ اپنے لیے جو ہے نا کوئی سپروائزر رکھے گا, کوئی بندہ رکھے گا,
اس حساب پہ جو ہے نا وہ چلے گا تو وہ بھی بہتر ہے. مطلب کہ کوئی خاص اسٹارٹنگ میں آپ کو پیسہ بند کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, کام آتا ہے, کام دکھاؤ, پروجیکٹ پکڑو, کماؤ اور اس کو کام کر کے دو. وہ یہ جو سین ہے نا کنسٹرکشن کا, مثال کے طور پر آپ نے مجھے ٹھیکہ دیا ہے تو آپ پیسے لگاؤ گے, میں کام کروں گا, آپ کے پیسے سے میں آپ کا کام کروں گا, یعنی کہ میرا اپنا کوئی نہیں اس میں بند ہو رہا, اس میں یہ نہیں ہے. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ کاروبار ہے جس میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے ہی نہیں, زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ کاروبار اور کما بھی سکتے ہو, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں بالکل کما سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس میں پھر ایک اور چیز آتی ہے مارکیٹنگ. اب مثال ہر ایک بندہ اپنے طرف سے کرنا چاہتا ہے, آپ ہیں, آپ مارکیٹنگ نہیں کرتے, آپ لوکل لوگوں کے ساتھ اتنے ٹچ ہیں کہ آئے دن آپ کو پروجیکٹ مل سکتے ہیں. مثال ایک بندہ ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, وہ پہلے سے ایک بڑا دفتر بنا لیتا ہے, ٹیم رکھ لیتا ہے, خود کچھ نہ کرے, بس وہ سارا وہ کام پکڑاتا رہے. تو مارکیٹنگ رول اس میں کوئی ادا کرنا چاہے, مارکیٹنگ کر کے, تو کاروبار زیادہ تیز جا سکتا ہے. تو یہ مین چیز تو جو ہے نا لک کی بات ہے, نصیب کی. بالکل. دوسری جو ہے نا دوسری بات ایسے بھی ہیں جو اچھا خاصا پیسہ مارکیٹنگ پہ لگا رہے ہیں لیکن رزلٹ صحیح نہیں مل رہا. ہاں بالکل, وہ یہی ہوتا ہے کہ کوالٹی وائز جو ہے نا وہ تھوڑا بہت, ایک تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ پیسے بھی لگاؤ گے لیکن اگلا والا کام صحیح نہیں کرے گا, ایسا ہی ہے, کام صحیح نہیں دے گا, اس کو پیسوں سے عرض ہوگی. ہاں, اور ان لوگوں کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی بندہ کنٹریکٹر ہو, جس فیلڈ سے بھی ہو, وہ کام آپ کوالٹی وائز صحیح کرو, فنیشنگ اس کا صحیح ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کمپلین نہیں ہوگا, کسی طرح کمپلین. اور یہ لازمی بات ہے کہ لوہا بھی جو ہے نا خراب ہو سکتا ہے, لوہا کا بھی اپنا ٹائم, ہر چیز کا اپنا اپنا ٹائم ہوتا ہے خراب ہونے میں. بہت ایزی ہوا کے ساتھ ساتھ آپ گھر کو رینوویٹ کرتے ہو, کبھی ایک چیز چینج کر رہے ہو, اسی طرح ہے. تو مطلب اس کا یہ ظاہر ہوا کہ مارکیٹنگ کے بغیر بھی اس میں کافی کام ہے, کافی لوگ کروانا چاہتے ہیں. آپ سامنے آپ کی مثال ہے کہ نہ مارکیٹنگ نہ فیس بک, بس جسٹ رابطے ہیں لوگوں کے ساتھ, بھائی جنید بھائی یہ کام کروانا ہے, اور پروجیکٹ کام کیا ہے, ابھی دوسرے کا, پھر تیسرے, پھر چوتھے, پھر پانچ. مطلب یہ ٹینشن, آپ مثال یہ اگست ہے, آپ کو سپتمبر کی ٹینشن نہیں ہے. بالکل, آپ کو پتا ہے کہ مجھے کام ملے گا, اپنے اوپر ایک بلیو ہے, یقین ہے. یقین بھی. دوسرا یہ کہ مجھے پتا ہے کہ پلانے کا گھر, پلانے کا کام شروع ہے, ڈینڈے کا کام شروع ہے, اس کا کام شروع ہے, پلانے صاحب ڈینڈا, یہ وہ سارا کا کام شروع ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ یار اس جگہ سے یہ تو کام کسی اور سے نہیں کرواتا, کلائنٹ مجھے مل جائے گا. لازمی بات ہے, اس کا پہلے میں نے کام کیے ہوئے, ٹھیک ہے, اس کے میں نے کام کیے ہوئے, تو وہ کس وجہ سے, کیونکہ میرے سے خفا بھی نہیں ہے, تو کیوں دوسرے پہ کام کرے گا. تو اس میں یہی چیز ہوتا ہے, بلیو, یہی چیزیں ہوتی ہے کہ جو نا بندے کو صاف پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کیسا ہے, ہاں کیسا ہے, کیا کام کر رہے ہیں, کس لیول کا ہے, اور کس کیٹیگری کا چیز بناتے ہیں, کس کیٹیگری کا کام. اس میں مثال کے طور پر میں نیا بندہ ہوں اس کاروبار کے اندر, میرے پاس ایکسپیرینس نہ ہو لیکن سکلز ہوں, مجھے کام کرنا آتا ہو, میں کسی کو جاتا ہوں, کہتا ہوں میں آپ کا کام کروں گا, تو وہ کون سے سوالات ہیں جو آپ سے پوچھتے ہیں جس کے بعد وہ آپ کے ساتھ کانٹریکٹ ڈن کرتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, اب میرے سامنے 100 آپشنز ہوں گی, وہ بھی کہ میں بھی کر رہا ہوں, ریٹ میں ذرا سا فرق ہوگا, لیکن مجھے کیا پتا میں کس کو چنوں. تو آپ سے کون سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ ایک نئے بندے کو ہیلپ دے سکتے ہیں؟ جو ہم میرے سے اکثر نارمل سوالات جو ہوتے ہیں نا, وہ یہی ہوتے ہیں کہ آپ نے کدھر کام کیا ہے, پچھلا کام دکھاؤ. ایک یہ ہو گیا, میں اس کو یہ بتا دوں کہ میں نے پلانر پروجیکٹ کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. دوسرا پھر بولتے ہیں کہ چلو مجھے وہ دکھا دو, میں کہتا ہوں آ جاؤ بالکل دیکھ لیں. ایک تو ہو گیا کہ پیچھے کیا کیا, دوسرا بتا دیں. دوسرا سوال جو ہے نا اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹیم کتنا ہے, کیا کیا کام کرتے ہو, کتنے پہ کرو گے. ٹھیک ہو گیا, یہی سوالات زیادہ سے زیادہ. پھر جب یہ سوال بھی ہو جائے, اس کا بھی جو ہے نا یہ اس کا بھی ایگری ہو جائے, پھر جو ہے نا بولتے ہیں کہ یہ کام آپ کس جگہ کرو گے, میرے گھر پہ کہ اندر کرو گے یا اور آپ کا اسٹور ہو, دکان پہ کرو گے. میں کہتا ہوں آپ کا مرضی ہے, آپ جو چاہے وہی. پس وہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے سائٹ پہ کام کرو, کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے. تو وہ چیز ہمیں زیادہ جو ہے نا آسانی ہمیں اسی لیے ہوتا ہے کہ لیبر کو بھی لے کے جانا, آ کے جانا, ٹائم کا بچت بھی ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بندے جو ہے نا شام تک کام کرے, جس ٹائم جو ہے نا وہ کام شروع کرے, یا یہ وہ
یعنی کہ وہ سوالات ہیں جو آپ سے پوچھے جاتے ہیں. اس کاروبار میں پیمنٹ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ آپ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں, آیا پوری پیمنٹ پہلے لیتے ہیں یا کیا مشورہ دیتے ہیں, آدھی پہلے لینی چاہیے یا آپ یہ بھی کرو کہ کچھ نہ لو کام کر دو یا کوئی مسئلہ آگے آ جائے؟ میرا ہمیشہ سے تقریباً یہ 11 سال سے ابھی تک میرا یہی رول ہے. لوگوں کا بیسیکلی یہ چیز ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے اس میں اس طرح لوگ اکثر ایڈوانس لیتے ہیں, 1-2 لاکھ روپے ایڈوانس لیتے. میں اس کے خلاف ہوں. اکثر وہ جو ہے نا چیز اکثر بھاگنے, بہت سے لوگ اس طرح فراڈ مل جاتے ہیں. بہت آپ کو جو ہے نا آپ کو ٹھیکہ لگواتے ہیں, بس جان چھڑا کے بس بھاگ جاتے ہیں. اسی طرح ہوتے بہت, اس طرح میرے آنکھوں کے سامنے بہت ہو گیا, بندوں کے بہت لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو گیا. اور کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ ایڈوانس نہیں لیتے, لیکن جب کام شروع کر دیتے بس ایک دن کام شروع کرتے ہیں, بس دوسرے دن پیمنٹ مانگتے ہیں کہ نہیں جی یار ہمیں 50,000 چاہیے, ہمیں 20,000, ہمیں 10,000 چاہیے یا ہمیں خرچہ چاہیے. تو وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. آپ کیا مشورہ دیتے ہیں, کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی خرچہ مانگے 5-10 ہزار روپے کہ یار چلو اس بندے کے ساتھ جو ہے نا 5-6 بندے یا 4 بندے یا 3 بندے, لازمی بات ہے خرچہ نہیں ہوگا, 5-10 ہزار دے دے, کیونکہ آپ اسی کا کام کرنا ہے. اس نے پیسے تو اس نے ویسے بھی دینے, ٹھیک ہو گیا, یا ابھی دے دے کوئی 5,000, ہاں وہ خیر, یا بعد میں, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہر بندے کے اوپر ڈیپینڈ ہے. تو کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ میرا شروع سے آج تک میرا, اور ہوگا بھی بعد میں بھی, میرا یہی طریقہ ہے کہ میں جو چیز جو ہے نا, میں جو بھی کانٹریکٹ میں سائن کروں, میں اس کا جو ہے نا ایڈوانس کوئی نہیں لیتا, کوئی نہیں ایڈوانس. کام ہونے کے بعد پیسے, کام میں اس طرح چیز کر لیتا ہوں. اس طرح ہمارا سین ہوتا ہے کہ ہم کام کرتے ہیں, اس کے ایگریمنٹ جب ہم لکھتے ہیں, اس کے ایگریمنٹ میں ہم یہ صاف لکھتے ہیں کہ جو چیز بنے گا اس کا پیمنٹ اس ٹائم ہوگا, اس ٹائم. جو چیز مثال کے طور پر ہم دروازوں کا کام ہے, دروازوں کا پورا ہو گیا تو پیسے دے دو, پیسے. ٹائل کا کام ہے, ٹائل پورا ہو گیا پیسے. الماری کا کام ہے سارا, ٹھیک ہاں پینٹ کا کام ہے, آدھا ہو گیا اتنا پیسہ, اس طرح ہو گیا اتنا پیسہ. کیونکہ مطلب کہ بس آپ کو جو کام ملا وہ کام ہو گیا اسی ٹائم پیسہ. بالکل. اس میں جو زیادہ تر اس کاروبار میں لوگ ایک کرتے بھی ہیں, اور دوسرا جو کام کرواتا ہے, مثال میں وہ فرنیچر کا کام کروانا ہوں, 2 نمبر لکڑ استعمال کرتے ہیں. ہمیں کیا کوئی اندازہ یا پتہ چل سکتا ہے کہ یہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے؟ تو مین چیز یہ ہے کہ اس طرح عام آدمی کو پتہ تو نہیں چل سکتا, لیکن جو بھی بندہ آپ جس سے کام کرواتے ہو, تو کوئی اور بھی بندہ لے کے آؤ, اس سے پوچھو کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ چیز مجھے اس نے اتنا دے رہے. لازمی بات ہے, سنت بھی ہے, سنت کی, نبی علیہ السلام کا یہ سنت ہے کہ آپ بازار جاتے ہو بازار, تو جو بھی چیز آپ خریدتے ہو کم سے کم 3 جگہ آپ ریٹ معلوم کرو, ریٹ معلوم کر لو. سنت طریقہ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بندہ کام کرواتا ہے یا فرنیچر بنواتا ہے, تو اگر ایک بندہ لے گیا یا وہ اس کے ساتھ پراٹ گیا, دوسرا بندہ لے گیا وہ کہ یار اس کو دیکھو کہ یار یہ بندہ کام کر رہے, یہ میرا یہ چیز بنا رہے, یہ ٹیل لگا رہے. ٹیل لگانے کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ جو ٹیل چیز آپ خرید رہے ہو, یہ چیز مین وہ ہے, مین لمحہ وہ ہے. ہاں مین چیز یہی ہے, یہ چیز آپ خرید رہے ہو. آپ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ لکڑ کا کام کروا رہے ہو, ماربل کا, پینٹ کے ساتھ جاؤ, خود تحقیق کرو 2-3 جگہ, جب فائنل کر لو تو اس کو کہو کہ اب آؤ, ہم نے یہاں سے لینا, پیسہ میں دے رہا ہوں. یہ طریقہ کار ہے. اسی طرح, ہاں اس میں سارا اسی طرح طریقہ کار ہوتا ہے. اس میں پھر یہ ایک ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان جب کاروبار کرنا چاہتا ہے وہ ایک ہی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے, منافع, بچت, کتنا کماؤں گا. آپ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں گے کہ اگر نیا بندہ کام کرنا چاہے تو وہ سٹارٹنگ وہ کتنا کما سکتا ہے ماہانہ, اندازاتاً؟ بس اندازاتاً تقریباً کوئی بندہ اکیلے تو کام نہیں ہو سکتا. ایک اکیلا بندہ کوئی چیز نہیں ہے, لازم دوسرا بندہ 2-3 ہو. ہاں, تو تقریباً کتنا ہو کما؟ یہ تقریباً کوئی بندہ جو ہے نا مہینے میں ایک پروجیکٹ جو ہے نا نارمل بالکل لو بندہ جو مہینے میں 5 مرلے پروجیکٹ جو ہے نا ختم کرے, 5 مرلے کا 2 بندے, تو کم سے کم جو ہے نا 1.5 لاکھ روپے کما سکتا ہے مہینے میں. ٹھیک ہے, نارمل بندہ. اگر اچھے لیول پہ وہ کام کرے, اچھے لیول پہ جس طرح ہم کرتے ہیں, اچھے لیول پہ اپنے بتائیں. اب ہمارا جو ہے نا ڈیلی جو ہے نا 4 پروجیکٹ جو ہے نا ڈیلی یہ اسٹارٹ ہوتے ہیں,
3 سے ایک 4 وقت پہ 3 4 3 4 3 4 اسی طرح ہوتا ہے. لازمی جو ہے نا 3 یا 4 ہوتے ہیں, 3 سے کبھی کم نہیں ہوا ہے, اور 4 سے بڑھایا ہے نہیں, خود نہیں بڑھایا, اتنا جو ہے نا وہ ہاتھ سے چیز باہر نکل جائے گی. تو اسی وجہ سے جو ہے نا, کیونکہ جب 5واں آ جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کو ہم ٹائم دیتے کہ یار کوئی 15 دن 10-15 دن اس طرح ٹائم دیتے, کیونکہ 10-15 دن میں کوئی نہ کوئی پروجیکٹ جو ہے نا ختم ہونے تک یا اینڈ تک ہو جاتا ہے, تو دوسرا بھی مل جاتا ہے. تو ہاں, تو یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ اس 10-11 سال کی محنت کے بعد آج آپ مہینے کا تقریباً اندازتاً ایک ینگ لڑکوں کو, نوجوان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ وہ کام کرے, وہ کاروبار کرے, وہ گھر پہ نہ بیٹھے, وہ مایوسی نہ ہو, کیونکہ دیکھو مایوس انسان یا جو بندہ خفا ہے وہ اللہ کو بالکل نہیں پسند. بالکل ایک انسان ہے وہ بیٹھا ہوا ہے نا, وہ بیٹھا ہوا ہے دوسرے کو دیکھ رہا ہے, یار یہ اتنا کما رہا ہے, وہ اتنا کما رہا ہے, وہ خود مایوسی نہیں. آپ کام کرو, کوشش کرو, 1 سال ہو 2 سال ہو 3 سال ہو, کوشش کرو, ضرور پھل ملے گا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس لیول پہ پہنچنے کے بعد کتنا وہ کما سکتا ہے؟ یہ اگر جیسے یہی 3-4 پروجیکٹ مہینے کے پکڑ لیں, 3-4 پروجیکٹ ملنے پہ پہلے تو تقریباً 2 سال پہلے تقریباً اس میں بچت ہوتا تھا زیادہ سے زیادہ تقریباً 7 لاکھ روپے مہینہ, 6 لاکھ روپے مہینہ. یہ 2 سال پہلے کی بات, 2 سال پہلے کی بات ہے, خان صاحب کی حکومت میں. ابھی جب پی ڈی ایم آ گیا تو پی ڈی ایم میں یہ ہے کہ تقریباً سب مال بھی مہنگا ہوا ہے, انفلیشن بہت زیادہ ہے, پیٹرول مہنگا ہوا ہے, ہر چیز, کیونکہ اس پہ خرچہ بہت, بالکل ایکسپینس زیادہ ہے, لیبر بھی جو ہے نا اس کے اخراجات بھی بہت بڑھ گئے, تو اس کو سنبھالنا بھی تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے. تو اس پہ پہلے جو ہے نا 6-7 لاکھ روپے مہینہ بچت ہوتا تھا تقریباً 3 پروجیکٹ میں. ٹھیک ہو گیا, 3 پروجیکٹ یا اس طرح 4 پروجیکٹ میں 7 لاکھ روپے, یہ اندازہ 6-7 کہ کبھی 5 بھی ہو سکتا تھا نا. ابھی جو ہے نا نارملی جو ہے نا 4-4.5 لاکھ روپے, مطلب کہ 2.5-3 لاکھ گیر چکا ہے. ہاں بالکل اس طرح. اس کی تو ایک وجہ یہ ہے کہ پیچھے سے مٹیریل مہنگا ہے, ہر چیز مہنگا ہے, اسی وجہ سے یہ ہو گیا. دوسرا کاریگر پہلے جو ہے نا 2 سال پہلے کاریگر لیتا تھا 800 روپے, 800-900 روپے کاریگر لیتا, ابھی جو ہے نا 1200-1300 لے رہے. اس کاروبار کے اندر نقصان کہاں پہ ہے اور کتنا نقصان ہے؟ تو اس کاروبار جو بھی ہو اس میں نقصان تو ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے. دیکھیں وہ تو ایک شرط ہے, ہاں نقصان بھی ہوگا فائدہ بھی ہوگا. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نقصان ہو جاتے ہیں ہم اس کو نقصان نہیں کہیں گے, لیکن اس کاروبار میں آیا نقصان ہے یا نہیں؟ ہاں بالکل, اس میں اکثر ہوتا ہے. اس دفعہ ہو گیا کہ تقریباً 3 ہفتے پہلے میں نے جپسم بورڈ کے شیٹیں لائے اور وہ سوزوکی والے نے باہر اتار دیے. تقریباً 2 گھنٹے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا, کسی ڈیل کے پیچھے گیا ہوا تھا, یہ اولمپس مال ادھر ہی گیا ہوا تھا. تو ڈیل کے پیچھے گیا تھا, کوئی آپس تھا ادھر جو ہے نا اس کا حساب کتاب لگا رہا تھا اسٹیمیٹ. تو جب میں آ گیا تو ادھر سائڈ پہ جو ہے نا 2 بندے تھے, وہ بھی جو ہے نا کوئی مطلب اسی ٹائم کوئی روٹی موٹی کے پیچھے گئے ہوئے تھے. پھر نماز دوپہر کے ٹائم بارش آیا ہوا تھا اور اس میں تیز ہوا آیا ہوا تھا, تو وہ تقریباً 4 شیٹیں تھی. اس نے ایک پلر کے ساتھ کھڑا کیے سوزوکی والے, اس بیچارے کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کو بھی میں غلط نہیں کہتا, وہ گرے تھے, چاروں ٹوٹ گئے. جپسم بورڈ تھے نا, بس یہ نقصان ہوا تھا. یہ چیزیں اس طرح چھوٹے نقصان. یہ کتنا نقصان ہوا ہوگا جو کہانی آپ بتا رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس میں تقریباً آدھا یوز بھی ہو گیا, تقریباً 10-11 ہزار کا نقصان ہوگا. یعنی کہ چھوٹے نقصان ہیں. ہاں اتنا نقصان نہیں ہوتا اگر آپ صحیح کام کرتے ہو, اپنے پہ یقین ہے, تو نقصان بالکل اتنے بڑے نقصان نہیں ہیں. یہ نہیں پڑتا اتنا جو ہے نا اس میں. اور جس کاروبار کے اندر نقصان اور نفع ہو اور نقصان نہ ہو تو وہ بھی حرام ہے. نہیں, وہ تو ہو نہیں سکتا, وہ تو پھر وہ سود والی علامت ہے. وہی چیز ہو گیا. سب چیزیں ڈسکس ہو گئی ہیں, اینڈنگ ہے. آخر میں پینٹنگ کے اوپر بات کرتے ہیں. پینٹنگ میں ایک فراڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک 5 مرلہ گھر کو بنا رہے ہو, اس میں آپ کے بڑے ڈبے لگتے ہیں 5. بالکل. آپ کو کنٹریکٹر کہتا ہے کام کرنے والا کہ آپ 6 ڈبے لے آؤ, 7 ڈبے. اس کے اوپر روشنی ڈالیں, یہ کیا حساب کتاب ہوتا ہے, اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی بندہ 5 مرلے کا اس طرح پروجیکٹ ہو, اور 5 مرلے کا ہو یا چاہے 10 مرلے کا ہو یا کنال کا ہو, 3 کنال کا, 1.5 کنال کا, جتنا بھی پروجیکٹ ہو, وہ اس پہ یہ چیز ہے, اس میں مین یہ چیز ہے کہ آپ صحیح چیز لگا لو. صحیح چیز
ابھی لوگ جو ہے نا برجر لگا رہے, برجر کے بالٹی برجر کا ہوتا ہے, اندر کوئی اور چیز ہوتا ہے. چیز جو ہے نا برائٹو کا ہوتا ہے, برائٹو کا ہوتا ہے, اندر کوئی اور چیز. وہی نا, ریٹ آپ کو برانڈ کا دیا جا رہا تھا, اندر لوکل مال پڑا ہوتا ہے. لوکل مل, تو یہ ہم لوگوں کے اندر یہ چیزیں ہیں, ہم لوگوں کے اندر ہے, کیونکہ جو بیچنے والے ہوتے ہیں, جو مال بیچتے وہ تو ہر چیز بیچتا ہے, وہ تو صحیح چیز بھی بیچے گا, دکاندار تو ہر چیز. لیکن آپ ایک مستند رنگ والے کو ساتھ لے آؤ اور اس کو جو ہے نا بتا دو کہ اس میں یہ کون سا ہے, یہ کون سا ہے. ایک بالٹی لے آؤ, اس کو تھوڑا سا لگا لو, یا کوارٹر لے آؤ, اس میں یہ لگا لو کہ یہ کیا چیز ہے. میرے حساب سے جو ہے نا آج کل سب سے جو ٹاپ پہ چل رہی ہے, ٹاپ پہ جوتن ہو گیا, اور یہ پینٹ میں جوتن, اور آئی سی آئی, یہ نیپون بھی صحیح ہے, گزارے والے اچھے والے, نارمل جو ہے نا بس صحیح ہے. اور اب اس سے باقی جتنے بھی ہے اس میں جو ہے نا ہے 2 نمبری بہت ہے. لیکن آئی سی آئی میں اور یہ جوتن ہو گیا, نیپون, اس میں جو ہے نا بہت کم فرق. مطلب یہی ہوا, آپ خود جائیں, ہاں خود چیز پسند کریں, ہاں, اس کو کہیں کہ یہ چیز ہے, آپ لے کے جاؤ, اس کو آپ کام کرو. اور جس دکاندار سے لیتے ہو اس کو یہ بھی بتا دو سختی سے کہ بھائی یہ چیز میں آپ سے لے کے جا رہا ہوں, اگر کوئی بندے نے مجھے بولے کہ یہ چیز آپ نے لوکل لایا ہے, ٹھیک نہیں ہے, تو اس کے ذمہ دار آپ ہو, جرمانہ آپ نے دینے. بس خود بخود ہی جو ہے نا, اور کسی کو پتہ ہے کہ اسی طرح چیز جو ہے نا کون اس طرح کر سکتے, پھر جو دکاندار تو اس طرح نہیں کر سکتے. مطلب یہ ہوا کہ پینٹنگ میں آپ نے کہا کہ ایک تو ذمہ داری لو دکان والے سے, ہاں, پھر اس میں یہ تو چلو اسٹارٹنگ ٹائم خریداری کے وقت فراڈ ہو گیا. ہاں, دوسرا فراڈ جو میں نے خود دیکھا ہے یا آزمایا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر پہ جو ٹیم آتی ہے, لیبر آ کے پینٹ کرتی ہے, مثال آپ 6 ڈبے لے کے آئے ہو, ایک تو یہ کہ آپ کو جھوٹ بولا جاتا ہے, آپ کہو کہ یار یہ مجھے اسٹیمیٹ دو نا کہ میرے اس گھر پہ کل خرچہ کتنا آ جائے گا, خرچے کو سائڈ پہ رکھو, آپ بالٹی کے حساب سے, وہ آپ کو کہتا ہے 6 بالٹی, آپ 6 لے آتے ہو, اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی جان یہ 5 بالٹیاں اس میں استعمال ہوں گی, 1 بالٹی رہ جاتی ہے, وہ درمیان میں لے جاتے ہیں. اس کا کیا ہوگا؟ اس میں پتہ ہے یہ چیز ہے کہ آپ جو بھی بندہ, جو بھی پینٹر جو بھی پینٹر ہو, آپ لے آتے ہو تو اس کو صاف صاف بتا دو کہ یار یہی گھر ہے, اس پہ کتنا چیز لگے گا, اسٹیمیٹ اور بتاؤ. مین چیز جو آپ چوکیدار رکھ رہے ہو, جو بھی بندہ چوکیدار بھروسے والا ہو, چیز بھروسے والا رکھو, نہیں تو پھر وہی کام ہوگا کہ بائک چوری ہو جائیں گے, وہی والا. تو چوکیدار آپ کا انسان کا بچہ ہو, قسم سے ایک کیل بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے کوئی چیز. مطلب یہ ہوا کہ ایک آپ اسٹیمیٹ ان کی مان لو ٹھیک ہے, پھر چوکیدار رکھو کہ وہ دیکھے, نظر رکھے. درمیان میں یہ ہوتا ہے وہ مزدور بریک پہ جا رہا ہوتا ہے, ایک ڈبہ ساتھ لے جاتے ہیں, آپ آتے ہو کہتے ہو, یا خالی رکھ دیتے ہیں کہ ہم نے لگایا, کیونکہ آپ سائڈ پہ ہوتے نہیں ہو, پروجیکٹ پہ آپ ہوتے نہیں ہو. بالکل اکثر اس طرح ہوتا ہے یہ سین کہ میں نے اکثر لوگ دیکھے ہیں نا کہ اس طرح جو چوکیدار بھی صحیح ٹیٹ ہوگا, لیکن پتہ ہے کیا کرے گا, اس طرح بولے گا چوکیدار کو, او بھائی چائے لے آؤ, پانی لے آؤ, ان کو گیپ مل جاتا ہے, بس وہ ہاں وہ ادھر ہی ہوٹل پہ یا کسی جگہ لے جاتے ہیں, ادھر سے بندوں کا سپلائر آ جاتا ہے, ہاں سپلائر آ جاتا ہے, اس کو بولے یہ 2 بالٹی لے جا غائب کر بس. تو ایک بالٹی کی قیمت کیا ہوتی ہے یار؟ نارمل مثال برجر کی مثال لے لیتے ہیں, نارمل مثال جو ہے نا 6,500 سے, اچھا یعنی کہ ایک بالٹی 6-7 ہزار یہ بچت ہو جاتی ہے ان کی. بالٹی یہ گیلن یہ اس طرح جو ہے نا 3200 کا بھی ہے. اس میں جو مین سوال ہے وہ یہ ہے تقریباً 26,000 تک, 27,000 30,000 تک بالٹی بھی. اچھا ہاں, اس میں مثال 5 مرلہ کر رہے ہیں, اس پہ پینٹ میں کروانا چاہ رہا ہوں, اندر بھی باہر بھی, کتنی بالٹیوں کو تو چھوڑو, وہ تو مکس ہوتی ہیں ہر ایک حساب سے, کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تقریباً اچھے کام پہ پالش بھی اس کے اندر سمیت, ڈسٹمبر بھی شامل ہوگا, ہر چیز, وال پٹی ہر چیز سمیت, ٹھیک ہے, تقریباً 4.5 لاکھ تک روپے کا خرچہ آ جاتا ہے. اور لیبر اس میں شامل ہے, ہر چیز, لیبر ہر چیز سمیت. اور ٹائم کتنا لگ جاتا ہے اس پہ؟ ٹائم جو ہے زیادہ سے زیادہ 15 دن زیادہ سے. اس میں نے ایک اور چیز دیکھی, مثال یہ آپ کا کر رہا ہے جو آپ بنا رہے ہو, ایک ساتھ پہلے سے بنا, آپ پینٹ کر رہے ہو, اس کا بھی گندا ہو جاتا ہے, اس کا کیا حل ہے؟ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اکثر, بالکل یہ ہوتا ہے, اس کا یہ ہوتا ہے جو اکثر باہر والے جو اکثر ہم لوگ گرافی کر لیتے ہیں, یا جو ہے نا نہیں گرافی کر لیتے, یا جو ہے نا کوئی ویدر شیٹ کر لیتے, یا اس طرح جو ہے نا رکوال کر لیتے, تو لازمی بات ہے کوئی بندہ سیڑھی پہ کھڑا ہوگا, کسی سے کہیں نہ کہیں پہ تو تھوڑا بہت یہ ہوتا ہے. لیکن وہ بندہ بھی جو ہے نا جس کا کیا وہ, ایک تو ہر کوئی جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیتا ہے,
دوسرا جو ہے نا اگر اس کے اوپر ہو گیا تو اکثر یہ بیریا اور یہ DHA2 اس طرح یہ ان علاقوں میں ان سے سوسائٹیوں میں جتنے بھی سوسائٹیز ہے اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر گلی کا جو ہے نا نقشہ ہوتا ہے یہ جو ہے نا اکثر ایک ساتھ ہوتا ہے, ایک جیسے ہوتے ہیں, گھروں کا نقشہ اکثر ایک جیسا ہوتا ہے یا جو ہے نا کلر ایک جیسا ہوتا ہے, کمبینیشن جو ہے نا بالکل بالکل, تو تھوڑا بہت یہ ہوتا ہے مسئلہ نہیں ہے. اس میں مسئلہ 10 مرلہ کے گھر پہ پورا پینٹ کروانا ہو کتنا خرچہ زیادہ سے زیادہ تقریباً 9 لاکھ 8.5 9 لاکھ. یہ کون سا پینٹ ہوگا؟ بالکل یہ VIP ICI ٹاپ 3 پینٹس کون سے ہیں؟ ٹاپ پہ 5 نام بتا دیں. تقریباً سب سے پہلے تو جوتن ہے. جوتن وہ بالٹی تقریباً کتنے کی ہے؟ وہ تو 30,000 32,000 کا بھی بالٹی ہے, 38,000 اور اس کے بعد دوسری جو ہے نا ICI وہ کتنے کی؟ وہ بھی جو ہے نا اس طرح جو ہے نا نارمل 25 سے 30 درمیان اس طرح. ہاں 6,000 سے لے کے اوپر جتنا جو ہے نا تیسری پھر 12,000 18,000 اس طرح. جیسے تیسرے پہ نیپون ہے. نیپون وہ بھی یہی ریٹ ہے؟ وہ بھی یہی ریٹ سیم, اتنا اس میں نہیں ہے. چھوٹے پہ برجر پہ اوریجنل جو برجر ہے وہ بھی جو ہے نا وہ بھی ہائی. اچھا برجر میں اوریجنل بھی ہے, 2 نمبر بھی ہے. برجر ICI یہی ہوتا ہے. ICI جو برجر ہوتا ہے ICI یہی ہوتا ہے. تو یہ اندر بھی اور باہر بھی بالکل. ہاں اس میں اگر کوئی بندہ الگ سا ڈیزائن کرواتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں کمروں کے اندر ایک قسم کا ڈیزائن, ڈرائنگ روم میں دوسرا ہے, تو خرچہ پھر اس حساب سے چینج ہوتا ہے. اسی حساب سے جو ہے نا سمپل رنگ کون سا آپ یوز کرتے ہیں, جو گرے ہے یا سمپل جو ہے نا اکثر ہم زیادہ تر جو ہے نا ہم ICI کا جو یوز کر رہے ہیں آج کل زیادہ سے زیادہ ایش وائٹ ہوتا ہے. ایش وائٹ زیادہ سے زیادہ. جو بندہ ایش وائٹ کلر دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ بس پسند آ جاتا ہے. جو بھی بندہ ایک اس کا فنیشنگ صحیح ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا کلر میں دوبارہ اگر کسی جگہ بندہ شفٹنگ کر رہا ہے, اس کے ساتھ صوفہ لگ گیا, ٹیبل لگ گیا, یا کوئی بچوں نے کلر پینسل کے لکیریں مکیریں لائے, کوئی اور چیز دیوار گندی ہو جائے, ہاں تو اس کے اوپر ٹچنگ لگ جاتا ہے, اس میں پتہ نہیں چلتا. صحیح ہو گیا, دوسروں پہ پتہ چل جاتا ہے. دوسروں باقی جتنے بھی کلر ہیں جتنے کسی کا کمپنی کا اس میں جو ہے نا ٹچنگ جو ہے نا وہ نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کنال کے گھر کے اوپر پینٹ کروانا ہو تو کیا حساب ہوگا؟ لیٹ سپوز ٹرپل سٹوری کنال گھر ہے. ٹرپل سٹوری کم سے کم جو ہے نا 22 لاکھ روپے. 22 لاکھ روپے اچھے کام کا, لیبر سمیت. اس پہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے کنال گھر پہ؟ تقریباً زیادہ سے زیادہ جو ہے نا مہینہ 1.5 بس اس طرح. اس میں ایسا بھی ہوتا ہے رنگ خراب ہو جاتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ رنگ جو ہے نا اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی مالک کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا کوالٹی وائز تھوڑا سا نارمل چاہیے, تو لازمی بات ہے کوئی اچھا چیز وہ نارمل کا وہ بھی 5 سال گارنٹی 5 سال گارنٹی تو نہیں, لیکن 5 سال 4 سال 3 سال گزار لیتا ہے. اور اچھا کام جو ہوتا ہے وہ تو لازمی بات ہے 5 سال تو گزارے گا, لیکن اس اچھے کام میں بھی اکثر اس طرح ہوتا ہے موسم ایشوز ہوتے ہیں. بالکل ویدر کنڈیشن کے اوپر ہوتا ہے. کچھ اندر جو ہے نا سیپیج کا ایشوز ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار کنسٹرکشن کسی نے کیا ہے, یہ پلانا پائپ لیک ہو گیا ہے, ادھر سیپیج آ رہے, یہ آ گیا بارش اندر آ رہے, کھڑکیوں میں جو ہے نا پانی آ رہا ہے المونیم میں, تو اس چیزوں کے پیچھے جو ہے نا وہ خراب ہوتے. مطلب کہ ایک کنال گھر کے اوپر آپ کا خرچہ آ جاتا ہے یہی 20 18 22 لاکھ اچھے کام کا. یہ آج کے پوڈ کاسٹ کے کچھ سوالات تھے, اور آخر میں آپ کا دوبارہ شکریہ کہ آپ آئے, ہمیں ٹائم دیا, بالکل, اور ان چیزوں کے جوابات دیے, بالکل, کیونکہ ایک عام انسان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ اب مجھے تو نہیں تھا پتا, آپ نے بتایا تو مجھے کافی علم ہوا. تو ہمارا یہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصلی کیا چیز ہے اور جعلی کیا چیز ہے, کیونکہ اصلی اور جعلی چیز دیکھنے میں ایک ہی ہے, بالکل, آپ کو ریٹ بھی ایک ملتا ہے. بالکل ویورز, یہ آج کے پوڈ کاسٹ کے کوشچنس تھے, یہ ڈسکشنس تھی, اور کافی ڈیٹیل میں گئیں, چونکہ ان چیزوں کے جوابات شارٹ بھی دیے جا سکتے تھے لیکن آپ لوگوں کو پھر اس کی سمجھ نہ آتی. ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا ایک سب سے بڑا موٹو یا ایک ویژن آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا کام یا ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہوتا کہ ہم سیلیبریٹیز کو, ایکٹرز کو, ایکٹریسز کو, یا جو نامور شخصیات ہیں صرف ان کو یہاں پہ بٹھائیں اور ان سے پوچھیں, بلکہ ہمارا ٹارگٹ اور ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم پاکستانی عوام کو وہ ہر چیز دکھائیں, وہ ہر ایک فیلڈ, وہ ہر ایک کاروبار, وہ ہر ایک ہنر, ہر ایک بندے کا شعور دکھائیں, چاہے وہ شخصیت اس کی نامور ہو یا نہ ہو, وہ سیلیبریٹی ہو نہ ہو, کیونکہ
ہم لوگ صرف ان لوگوں کو جانتے ہیں, ہم لوگ صرف ان کاروبار کے بارے میں پڑھتے ہیں یا جانتے ہیں جو لوگوں نے ہمیں بتائے ہوتے ہیں. کچھ کاروبار, کچھ ہنر, کچھ شعور ایسے ہوتے ہیں جو اسکرینس کے اوپر نہیں آئے ہوتے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے رکھیں. جیسے کہ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جنید بھائی نے کارپینٹرنگ, پینٹنگ, ٹائل ورک, ان سب چیزوں کو, ان سب ٹاپکس کو کور کیا. آپ کو بھی اندازہ ہوا یہ کاروبار کس طرح ہوتا ہے, کس طرح نہیں ہوتا. تو ہم مزید بھی ہر اس بندے کو ان ٹیبلز پہ, ان پوڈ کاسٹ کی اسکرینس پہ لائیں گے جس کا 1 سال کا ایکسپیرینس کیوں نہ ہو, لیکن وہ ایکسپیرینس ایسا ایکسپیرینس ہو جو کہ ایک عوام, ایک نئی نسل, ایک نئے لڑکے کو کاروبار کرنے کا علم اور ایک جذبہ یا ایک موٹیویشن دلا سکے. ملیں گے مزید پوڈ کاسٹ میں. آپ سے ریکویسٹ ہے ڈسکرپشن میں جائیں, لنکس کو ایکسپلور کریں, ہمیں مزید چیزوں کے اوپر بھی فالو کیجیے تاکہ آپ کو شارٹ فارم میں وہاں پر بھی پوڈ کاسٹ کے کچھ سیشنز یا پارٹس ملتے رہیں. ملوں گا اگلے گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.